جی علی بھائی نے الحمدللہ ہمیں جوائن کر لیا جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین آمین آمین. جی علی بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ ٹھیک ہیں آپ؟ جی اللہ کا شکر ہے یار، اتنا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں. میرا تو دل کرتا ہے میں آپ لوگوں کی جگہ ہوں نا تو میں تو 4 گھنٹے بھی یہ سٹریم چلاتا رہوں. کتنے لوگ ابھی کیوں میں ہیں جو لوگ اس میں شامل ہونا چاہتے ہیں. لیکن علی بھائی آج ہماری لائٹ بھی چلی گئی تھی کافی لمبی، تو میں ابھی دوست کے روم میں آیا ہوں، بس اس سے ریکویسٹ کر کے. بس اب آپ نے کم از کم جو ہے نا ایک اس میں استقامت دکھانی ہے. دیکھ لیں 2008 سے لے کے ابھی تک ماشاءاللہ، خصوصاً 2010 میں اکتوبر میں ہماری کلاسز شروع ہوئی تھیں، قرآن کلاسز. تو یہ 11-12 سالوں میں کوئی ناغہ نہیں ہے ہماری اکیڈمی کا. اللہ کا شکر ہے. آپ لوگوں نے بھی کرامت میں ہی قیامت ہے اور کرامت ہے انشاءاللہ. الٹرنیٹیو ہم نے ڈھونڈ لیا تھا، دوست سے ہم نے یہ ادارہ لے لیا کچھ جگہ تاکہ یہاں سے نیٹ ہم چلا لیں، کیونکہ لائٹ نہیں تھی کافی دیر سے، کوئی 1.5-2 گھنٹے سے لائٹ گئی ہوئی تھی اور پھر ہم یہاں آ گئے. اچھا اب سوال ہم نے نوٹ کر لی الحمدللہ، تو شاید بھائی آپ سے سوالات کا سلسلہ شروع کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا علی بھائی، ایک بھائی کا سوال تھا کہ 2 سنتے پڑھ رہے ہیں تو اس کو ہم 4 کر سکتے ہیں؟ 2 کو 4 کرنے کی ضرورت نہیں نا میرے بھائی. یہ اگر آپ نے 2 کو 4 کرنی بھی ہیں تو 2 کر کے پڑھیں نا. افضل تو یہی ہے کہ آپ 2 کر کے پڑھیں. ایک سلام سے یعنی اکٹھی 4 پڑھنا صحابہ کرام سے ثابت ہے. عبداللہ بن عمر سے، سنن کبریٰ البیہقی کے اندر، المصنف ابن ابی شیبہ میں، المصنف عبد الرزاق کے اندر. لیکن نبی علیہ السلام کی جو عمومی سنت ہے وہ 2 رکعت ہے. بخاری مسلم میں ہے کہ نبی علیہ السلام کی رات کی نماز 2 رکعت ہوتی تھی نفلی. یہ حدیث جب ترمذی ابو داؤد میں آتی ہے، اس میں عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے دن یا رات کے جو نوافل تھے، سنت موقدہ غیر موقدہ، وہ 2 رکعت کر کے ہوا کرتے تھے. البتہ 4 اکٹھے پڑھنا بھی ثابت ہے. تو اب جس نے 4 کرنی ہے نا تو 2 پڑھ کے سلام پھیرے، 2 الگ کرے. البتہ اگر کسی نے 4 نیت کی ہوئی تھی تو اب 2 کے بعد اس سے اگر سلام پھیرنا پڑ جائے، مجبوراً جماعت کھڑی ہوگی یا کوئی اور وجہ، تو جب وہ 2 کے بعد سلام پھیرے گا تو اس پہ اجماع ہے کہ اس کی 2 رکعتیں درست ہو جائیں گی، کیونکہ جو اس نے نیت کی تھی نا اس سے کم ہی اس نے پڑھی ہے، اور وہ آگے اس لیے نہیں جا سکا کہ مجبوراً اس کے ساتھ ایسا مسئلہ ہو گیا. لیکن 2 کے بعد آگے اگر کوئی جانا چاہ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس ٹائم موجود ہے، تو وہ 2 کے بعد سلام پھیرے اور اگلی 2 نیت کرے. کیوں اپنے آپ کو اس معاملے میں ڈالتا ہے؟ نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال اشفاق خان صاحب تھے انڈیا سے. وہ کہہ رہے تھے کہ جی انڈین مسلمانوں کو اپنی مسلمان ثابت کرنے کے لیے جیسے بندے ماترم، دھرتی ماتا، اس طرح کے جیسے نعرے لگانے پڑتے ہیں، تو کیا حکم ہے ایسے بندے کے لیے؟ اس میں یہ ہے کہ وہاں کے جو لوکل علماء ہیں نا، یہ ان سے ہی سوال پوچھیں، چونکہ ہمیں وہاں کی لنگوسٹک نہیں آتی. ہم جنرل جواب دیں گے کہ اگر اس میں کوئی ایسے الفاظ ہیں جو شرکیاں ہیں پھر تو آپ نہ کہیں، اور اگر صرف وطن سے محبت کا اظہار ہے تو پھر آپ کہہ لیں. یہ وہاں کے علماء جو وہ لینگویج جانتے ہیں، اس پورے مزاج کو سمجھتے ہیں، ان سے رابطہ کریں. 2-3 علماء سے پوچھ لیں تو انشاءاللہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال ثاقب میر صاحب کی طرف سے ہے کہ سنن اربع میں ایک حدیث ہے کہ اے آپ وسلم نے ایک صحابی کو فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا. اچھا وہ یہ کہنا چاہتے ہوں گے کہ باقی 3 نمازوں کا نہیں کہا تھا. یہ میرے بھائی اوائل اسلام میں اس طرح کے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں، یہ جنرل رولز نہیں ہیں. اس قسم کے اور واقعات بھی ہیں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، غریب صحابی تھا جس نے روزہ توڑ لیا تھا، تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم 60 روزے رکھو. انہوں نے کہا میں تو ایک نہیں نبھا سکا. پھر آپ نے فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. اس نے کہا میں تو بہت غریب ہوں. پھر کوئی شخص وہاں پہ ٹوکرا کھجوروں کا گفٹ لے کے آیا، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ لے جاؤ اور غریبوں میں تقسیم کر دو، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. وہ آگے سے کہنے لگا مجھ سے زیادہ تو غریب ہی کوئی نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو تم خود ہی کھا لو، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، تمہارے روزے کا کفارہ ہو جائے گا. تو یہ نبی علیہ السلام کی ایک خصوصیت تھی کہ وقتی طور پر کسی کے لیے کوئی حکم ارشاد فرمایا، یہ حکم عام نہیں ہوتا، یہ اسپیسیفک ہوتا ہے. اسی طریقے سے فجر اور
اثر کی نماز کے بارے میں اگر ایک دیہاتی سے نبی علیہ السلام نے اس طرح کی گفتگو کی تو یہ اوائل اسلام کی ہے، یہ جنرل رول نہیں ہے. جب اس کو استقامت مل گئی ہوگی تو یقیناً نبی علیہ السلام نے 5 نمازوں کا ذکر کیا. 5 نمازوں کا فرض ہونا نص قطعی سے ثابت ہے. کوئی ایک نماز بھی چھوڑتا ہے تو وہ عملاً تو کافر ہے. تو یہ جو اسپیسیفک واقعات ہیں یہ جنرل رول کو کور نہیں کرتے. بخاری مسلم میں واضح حدیث ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے. اس میں پہلی چیز جو ہے وہ توحید اور اس کے ساتھ رسالت کا اقرار، اس کے بعد نماز قائم کرنا دوسری چیز، تیسرا زکوٰۃ، چوتھا رمضان کے روزے، اور پانچواں استطاعت ہو تو اللہ کی راہ میں حج کرنا. ٹھیک ہو گیا جی؟ نیکسٹ. جی علی بھائی اشفاق خان انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ ایک بکرا لیا جو نیت تھی کہ ولیمے پہ اس کا گوشت بنائیں گے، تو کیا اس کا عقیقہ کر سکتے ہیں؟ اس کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو ہے میرے بھائی. عقیقہ لکھیں انجینئر محمد علی مرزا تو کھل جائے گا. عقیقہ جو ہے وہ کیا کہہ رہے، قربانی کے لیے جانور پالا تھا؟ نہیں، ولیمے کے لیے، ولیمے کے شادی کے ولیمے کے لیے پالا اس کے لیے تھا، نیت تھی کہ اس پہ. ہاں جی، وہ خیر ہے، یہ آپ کا اپنا، آپ مالک ہیں، جو مرضی کریں. یہ کوئی صدقے کی چیز تو نہیں کہ وہی چیز دینی ہے، یا منت تو نہیں ہے نا، جو مرضی کریں. عقیقے کے اوپر میری ڈیٹیل ویڈیو دیکھ لیں. قربانی کے گوشت کے اندر گائے کے اندر حصہ نہیں ڈالا جا سکتا، الگ سے ہی بکرا دینا ہوگا. صحیح بخاری میں ہے لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1. ابو داؤد کے اندر، ترمذی کے اندر تفصیلات موجود ہیں کہ بچے کی جان گروی ہوتی ہے عقیقے کے عوض، لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1. اور اس میں نر اور مادہ کی بھی تمیز نہیں ہے، اور اس میں دوندا ہونا بھی شرط نہیں ہے. دوندا جو ہے قربانی کے جانور کی شرط ہے صحیح مسلم میں. تو آپ نے جس بھی نیت سے پالا تھا کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ آپ کی نیت تھی نا. ایون آپ نے قربانی کے لیے بھی پالا تھا، اینڈ ٹائم پہ آپ کا دل کیا میں اسے بیچ کے کوئی اور بڑا جانور لے لوں، یا میں اسے کسی اور کام میں لگا دوں اور قربانی کے لیے الگ سے لے لوں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے. لیکن اگر آپ اسپیسیفکلی منت مانیں گے نا کہ میں نے یہ والا بکرا، اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں نے یہ والا بکرا ہی دینا ہے اور کوئی نہیں دینا، پھر آپ کو وہی کام کرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر کسی نے گوشت کی منت ماننی تھی تو گوشت ہی دینا پڑے گا، اس کے بدلے پیسے دینے سے آپ کا وہ منت والا معاملہ ادا نہیں ہوگا. منت، قسم اور اس کا کفارہ، اس سے متعلق میری تفصیلی ویڈیوز موجود ہیں، وہ آپ دیکھ لیں انشاءاللہ. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال سید مشتاق صاحب کی طرف سے انڈیا سے کہ عاشورہ کی دعا اور شب برات کے متعلق کچھ بتا دیں کہ جو 6 رکعتیں پڑھتے ہیں. سب جعلی ہیں جی، جھوٹی روایتیں ہیں، کوئی نہیں ہے، ان کی کوئی اصل نہیں ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال انڈیا سے ہی ہے. آصف خان پوچھتے ہیں کہ انڈین مسلمان کا انڈین فوج میں جانا جب کہ وہ آگے اپنے مسلمان بھائی سے ہی لڑ رہا ہو، تو ایسا فوج میں شمولیت اختیار کرنا کیسا ہے ایسے میں؟ ہاں جی، یہ دیکھیں مشکل سوال ہے. ہماری بدقسمتی ہے کہ انڈیا اور پاکستان کا بارڈر ملتا ہے، اس لیے دشمن سے فوراً ہم ایک دوسرے کی طرف ہی دیکھتے ہیں. ورنہ اگر پاکستان انڈیا کے ساتھ نہ ہوتا تو پھر تو یہ سوال ہی ختم ہو جاتا. یہاں پہ ہمارے لیے بھی ایک آزمائش بن جاتی ہے اس قسم کے سوالات. تو اس میں ہم آپ کو یہ مشورہ دیں گے آپ فوج ضرور جوائن کریں، لیکن جب کبھی ایسا معاملہ ہو کہ پاکستان کے خلاف آپ کو لڑنا پڑ جائے تو آپ پھر اس وقت پیچھے ہٹ جائیں. بس یہ میں آپ کو مشورہ دے سکتا ہوں. اس وقت آپ ریزائن کر دیں، اور اس میں وہ آپ کا رائٹ ہے. ایون آپ دیکھیں پاکستان میں ہمارا بھی علمی اختلاف ہے، عقیدے کا بھی اختلاف ہے، اس کے باوجود ہم یہ بات کریں گے کہ پاکستان میں جن لوگوں کی یعنی ایک ذاتی ایفیلیشن تھی طالبان کے ساتھ، اپنے بھول پن میں کہہ لیں یا ان بیچاروں کو اتنا سینس نہیں تھا، آفیسر رینک کے لوگ، انہوں نے جو فوجی آپریشنز ہوئے ہیں طالبان کے خلاف ان میں حصہ لینے سے انکار کر دیا تھا، جو آپ چھوڑ دی تھی انہوں نے. تو حالانکہ ہمارا موقف تو اس معاملے میں اسٹیٹ کے ساتھ ہے، اس کے باوجود یہ میں نے مثال کے طور پہ اس لیے پیش کیا کہ اگر وہ کر سکتے ہیں تو آپ بھی کر سکتے ہیں یار، اس میں کون سا مسئلہ ہے. نیکسٹ. انڈیا سے سوال ہے جی اسلم خان صاحب کا کہ ایک بریلوی عالم نے بولا کہ جس کا میں مولا افضل فرمایا اس کا علی مولا،
تو یہ وہ انبیاء تک بھی وہ چین لے کے جاتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مولا اس طرح کی، تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ کہانی بناتے ہیں میرے بھائی، اس طرح کی کہانیوں کی دین میں کوئی اصل نہیں ہے. دیکھیں اگر اس طریقے سے اینالوجیز بنانے شروع کر دینا، میرے ایک ویڈیو کے اوپر تفصیلی میں نے ایک ویڈیو میں جواب دیا ہے. یہ علم الکلام اور منطق کے اعتبار سے جو زیادہ تر اہل تشیع اور بریلوی حضرات کرتے ہیں، تو ان کے لیے میری پھکی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا ہے، تو حضرت آدم علیہ السلام تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقتدی ہیں. جو صحیح مسلم میں حدیث ہے، بیت المقدس میں آپ نے انبیاء کی امامت کروائی. تو پھر میں اگر یہ اینالوجی بناؤں کہ اگر ایک مقتدی کو سجدہ کر سکتے ہیں فرشتے، جو کہ ہم سے بہتر فرشتے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اور باقی جو بڑے بڑے فرشتے، وہ ہم سے بہتر ہو کے نبی علیہ السلام سے کم درجے کے نبی کو سجدہ کر سکتے ہیں، تو ہم حضرت آدم کے بھی امام جو ہیں ان کو سجدہ نہیں کر سکتے، حالانکہ ہمارا اپنا مرتبہ حضرت جبرائیل سے بھی نیچے ہے. تو یہ پھکی ہے. تو اس کا جواب کیا دیں گے؟ وہ کہیں گے یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو منع ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے منطق کی بنیاد کے اوپر معاملات نہیں اس طریقے سے سیٹل کیے جا سکتے. اس طرح تو پھر کئی ایک منطقیں ہم بھی بنا کے آپ کو دیں گے، بس آپ اتنی بات کریں جتنی بات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمائی ہے. ٹھیک ہے جی، نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال فیصل خان صاحب کی طرف سے انڈیا سے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی سائنٹیفک ان کا سوال ہے کہ سورج اگر بڑا ہے اور دنیا چھوٹی ہے اور دنیا گھوم رہی ہے سورج کے ارد گرد، تو قیامت کے دن یہ بھی ہے کہ دنیا پہلے تباہ ہو جائے گی، اور آپ اگر حدیثوں کا یا مطالعہ کریں تو وہ کہتے ہیں دنیا بعد میں بھی رہے گی. تو وہ کہتے ہیں کہ ایسا سائنٹیفک کی یہ چیز کوئی نہیں، وہ پوچھ رہے تھے کہ جب دنیا مغرب سے سورج نکلے گا تو اس ٹائم کیا دنیا ساری تباہ ہو جائے گی؟ کیوں تباہ ہوگی جی؟ کس سائنس نے یہ بات کی ہے؟ سائنس یہ کہتی ہے کہ سورج ختم ہو جائے تو دنیا تباہ ہوگی، فوٹو سنتھسس ختم ہو جائے گی اور اس طرح کے سارے باقی معاملات ہو جائیں گے. سورج کے مغرب نکلنے سے تو دنیا تباہ نہیں ہوگی. پہلے آپ سائنس کا علم تو حاصل کریں. کہاں یہ سائنس نے کہا کہ مغرب سے سورج نکلا ہے تو دنیا تباہ ہو جائے گی؟ زمین کی ایک اورینٹیشن ہے. جس طرح آپ کسی ایک لٹو کو بھی گھمائیں تو ایک وقت تو آئے گا کہ وہ رک جاتا ہے. یہ میں صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. ظاہر ہے کہ وہ اسپیس کا اور ایئر فرکشن کی وجہ سے وہ رکتا ہے، ورنہ اگر وہ نہ ہو تو وہ تو ہمیشہ چلتا رہے. لیکن اگر ایک لمحے کے لیے آپ تصور کریں کہ زمین جو اپنے محور کے گرد گھوم رہی ہے، اس کے علاوہ بھی اس کی موشنز ہیں، اس میں اگر اس کی موشن کو ابھی کئی بار زلزلوں کی وجہ سے اس کا ڈگری جو 23.5 ڈگری ہے اس کا اینگل بھی ڈسٹرب ہوتا ہے، بعض کا اس کی سپیڈ میں فرق پڑتا ہے. اگر یہ سپیڈ کم ہوتی ہوتی زیرو پہ آ جائے اور اس کے بعد اس کو ریورس گھمانا شروع کر دیں، تو ود ریسپیکٹ ٹو سن، زمین کا جو اپنی اورینٹیشن ہے اس کی، سن پھر مغرب سے نکلے گا، اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. نیکسٹ. اور یہ اللہ نے کرنا ہے، آپ نے تو نہیں کرنا. جی علی بھائی نیکسٹ ہمارے بھائی تھے وہ انڈیا سے سوال کر رہے تھے کہ شیعہ حضرات جو ہے نا رکوع کے اندر جو ہے نا سبحان اللہ العظیم کے بعد سبحان اللہ و بحمدہ بھی پڑھتے ہیں، تو یہ کیا سنت سے ثابت ہے؟ ہاں ثابت ہے، سنت سے ساری تسبیحات ثابت ہیں. آپ مشکات المصابیح میں رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات والا چیپٹر ہے نا پہلی جلد میں، اس میں جائیں آپ کو بہت ساری تسبیحات ملیں گی. اور یہ جو تقدیم اور تاخیر کے ساتھ الفاظ ہوتے ہیں نا، بعض اوقات کئی لفظ آگے چلے جاتے ہیں، بعض اوقات پیچھے آ جاتے ہیں، تو یہ اہل سنت کے یہاں بھی روایتوں میں الفاظ آگے پیچھے پائے جاتے ہیں. تو کوئی نہیں، تسبیحات تو آپ کوئی بھی کر سکتے ہیں، وہ تسبیحات کے لیے تو ہے، اور یہ جو تسبیحات آپ بتا رہے ہیں وہ بھی ثابت ہے. نیکسٹ. علی بھائی اگلا سوال حامد ملک صاحب کی طرف سے ہے کہ علماء حق اور علماء سو کو اگر پہچانا ہو تو ہم کیسے پہچانیں؟ بڑا آسان طریقہ ہے جی. بریلویوں کا جو عالم ہو بریلویوں کے نزدیک علماء حق ہوگا اور باقی سارے علماء سو ہوں گے. دیوبندیوں کے نزدیک دیوبندیوں کا اپنا مولوی علماء حق میں سے ہوگا، باقی سارے علماء سو ہوں گے. یہ پریکٹیکل بڑا آسان سا طریقہ ہے. تو وہ جس فرقے میں ہے نا، تو جب تک اس فرقے میں ہے اس وقت تک اس فرقے کے علماء حق ہیں، دوسرے علماء سو ہیں. اور جسے اپنا فرقہ چینج کریں، جب گیر نیا والا لگا لینا تو پھر اپنا قبلہ بدل لیں. یہ ہے پریکٹیکل مسلمانوں کی اوقات، ان کے فرقوں کی، ان کے مفتیاء کی، ان کے مدارس کی آؤٹ پٹ. آپ اگر اب جینونلی پوچھنا چاہ رہے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں،
تو ظاہر علماء حق وہ ہوں گے کہ علماء کی عزت کس بنیاد کے اوپر ہے؟ اس وجہ سے کہ وہ دین کا علم سکھاتے ہیں، اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہمارا رشتہ جوڑتے ہیں. تو جو بھی علماء حق آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جوڑ رہے ہیں وہ علماء حق ہیں. اور جو دیوبند اور بریلی انڈیا کے 2 شہروں اور ان کے مولویوں کے ساتھ جوڑ رہے ہیں تو ظاہر ہے وہ نبی الاسلام کے ساتھ تو نہیں جوڑ رہے، کیونکہ اگر ان دونوں کا دعویٰ ہے کہ ہم نبی الاسلام کے ساتھ ہی جوڑ رہے ہیں تو یہ آپس میں ایک دوسرے کو مسلمان کیوں نہیں سمجھتے؟ تو یہ ایک دوسرے کے بارے میں کتنا منہ پھاڑ کے کہیں گے. اور پھر دوسرا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا بریلوی دیوبندی تھے؟ تو قرآن میں ہے وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اے نبی تم فرما دو سب سے پہلا مسلم میں ہوں. پھر ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کا حکم ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا گیا، ان کے بارے میں بھی آ گیا مَا كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَهُودِيًّا وَلَا نَصْرَانِيًّا، نہ ابراہیم یہودی تھے نہ نصرانی تھے، وَلَكِنْ كَانَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے ہوئے تھے اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، وہ مسلم تھے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے. میرے بھائی یہودی اور نصرانی یہ ورڈز بھی انبیاء کی نسبت کی وجہ سے ہیں. یہود کون تھے؟ بنی اسرائیل، پیغمبروں کی اولاد. نصرانی کون ہے؟ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ نسبت ہے. تو اگر پیغمبروں کے ساتھ نسبتوں کو بھی ہم کنڈیم کر رہے ہیں اس حوالے سے کہ ہم اپنے آپ کو مسلم کہتے ہیں، تو سر دیوبند اور بریلی تو شاید کوئی نہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ ہم مسلمان تو اپنے آپ کو محمدی بھی نہیں کہتے. یہ تو حنفی شافی کے مقابلے پر ہم نے سلوگن کے طور پہ اپنے آپ کو محمدی کہا ہے، ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں مسلم کہنے کی ترغیب دلائی ہے. یہ تو انگریزوں نے ہمیں محمدن کہنا شروع کیا تاکہ وہ یہ بتائیں کہ محمد بانی ہے اس دین کے. ہم تو نبی علیہ السلام کو دین کا بانی نہیں سمجھتے. دین کا بانی تو اللہ ہے، نبی علیہ السلام تو ایک پیغمبر ہے اس اسلام کے، اور اسلام کے پہلے پیغمبر حضرت آدم علیہ السلام تھے اور آخری پیغمبر محمد رسول اللہ ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہزاروں انبیاء جو ہیں وہ آن دا بہاف آف گاڈ، اللہ کے بہاف کے اوپر کسٹوڈین رہے ہیں اس دنیا میں اسلام کے، انہی میں سے ایک نبی علیہ السلام تھے. تو ہم تو مسلم ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ نے فرمایا کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ہم کسی پیغمبر کو نبوت دیں اور وہ لوگوں سے یہ کہنا شروع کر دے کہ لوگوں میری عبادت کرو. وہ تو کہے گا کونو ربانیین، تم اللہ والے بن جاؤ. حضرت عیسیٰ نے کبھی نہیں کہا کہ عیسائی بنو، حضرت ابراہیم نے کبھی نہیں کہا ابراہیمی بنو. ہاں ہم جو اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں وہ جسٹ ایک نسبت کی وجہ سے، اور وہ بھی دیکھ لیں ہم پیغمبروں سے اپنی نسبت جوڑے ہوئے ہیں. یہ لوگ تو دیوبندی، بریلوی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، یعنی امتیوں کے ساتھ اپنی نسبت کو جوڑتے ہیں. تو بہت بڑا فرق ہے یار. کوئی نسبت بھی ڈھونڈنی ہے تو پیغمبروں کی ڈھونڈو، اور اس کی اصل موجود ہے. سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، عبید اللہ ابن زیاد نے ایک صحابی کے بارے میں ورڈک دی تھی کہ یہ ہے تمہارا ٹھگنا محمدی. تو پھر آگے سے غصے میں آ گئے. انہوں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں ایسے بھوسا لوگوں میں رہ جاؤں گا کہ جہاں پہ نبی علیہ السلام کی نسبت بھی میرے لیے آر بن جائے گی. یہ میں نے کربلا والے ریسرچ پیپر میں حدیث ڈالی ہوئی ہے. تو یہ بنو امیہ جو ہے صحابہ کو محمدی کہتی تھی، اور وہ اس وجہ سے نہیں کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ اس طرح نسبت، مراد یہ کہ نبی علیہ السلام کے ساتھی ہونے کی وجہ سے. ان معنوں میں صحابہ تو سارے محمدی ہیں، لیکن ایز اے ریلیجن ہم سارے مسلم ہیں. ہمارے وہ انور بھائی ہیں جنہوں نے وہ پینٹنگز بھی لگائی ہوئی ہیں ہماری اکیڈمی میں، آپ نے دیکھی ہوگی کتنی خوبصورت پینٹنگز ہیں. بلکہ میں نے اب ان کو کہا کہ آپ نا ہاں یہ خوبصورت سی بنا کے چھوٹی چھوٹی رکھیں ہماری اکیڈمی میں. چلیں جو لوگ آتے ہیں کبھی کبھار، جس کو گفٹ کرنی ہے گفٹ کر دیں، جو خرید سکتا ہے وہ خرید لیں. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. وہ کہتے ہیں کہ جی ان کے ایک جاننے والے دوست ہیں، تو وہ ایک کسی گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور وہ گاڑی کسی کرسچن کی تھی. تو انہوں نے اس کے شیشے کے اوپر لکھا ہوا تھا جیزس ہیلپ می، عیسیٰ ابن مریم میری مدد فرمائے. تو مسلمان نے اس کے اوپر اعتراض کیا کہ یار یہ تم اللہ سے مدد مانگنے کی بجائے جیزس سے مانگ رہے ہو. اور اعتراض کرنے والا کون تھا؟ وہ خود بریلوی تھا. اس نے کہا یار میں تو پھر بھی حضرت عیسیٰ سے مانگ رہا ہوں، تم تو ہر نانگے بابے سے مانگتے پھرتے ہو. میں نے تو پھر بھی کوئی پیغمبر ڈھونڈا ہوا ہے مانگنے کے لیے، تم سے کم از کم میں بہتر ہوں.
تم تو بابوں کو مدد کے لیے پکارتے ہو، میں تو عیسیٰ ابن مریم کو پکار رہا ہوں جو کہ اللہ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں. یہ پھکی دی عیسائی نے اس بریلوی مسلمان کو، اس کے فوراً کان کھڑے ہو گئے کیونکہ اسے پتا تھا کہ اس طرح کی باتیں کون کرتا ہے. تو اس نے کہا اس کرسچن سے کہ تم علی بھائی کو تو نہیں سنتے؟ انہوں نے کہا میں علی بھائی کو سنتا ہوں بڑے شوق سے، تم بھی سنا کرو. اور اللہ کا شکر ہے اللہ نے اسے بھی ہدایت دی، اس نے یہ واقعہ خود سنایا. ایک کرسچن جو ہے وہ ان کے لیے ہدایت کا سبب بنا. تو یہ میرا خیال ہے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا لمحہ فکری ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی کو لوگ پکار رہے ہیں، لوگ جو ہیں وہ گلی گلی محلے محلے میں بنے ہوئے مزارات مرے ہوئے بابوں کو پکار رہے ہیں. تو عیسائی اب آپ لوگوں کو ٹانٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو پھر بھی حضرت عیسیٰ کو پکار رہے ہیں، جو بہرحال جنہیں ابھی موت نہیں آئی وہ آسمانوں میں وہ زندہ ہیں. باقی بابے تو مر چکے ہیں، پیغمبروں کو بھی موت آ گئی ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں میں زندہ ہے. وہ کہتے ہیں ہم پھر بھی ایک سٹیپ تم سے بہتر ہی ہیں. ویسے عیسیٰ علیہ السلام سے بھی مدد نہیں مانگنی ہے. اس کی وجہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم نے کبھی نہیں کہا کہ لوگ مجھے مدد کے لیے پکاریں. قرآن میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 75 میں ہے کہ عیسیٰ اور ان کی ماں دونوں کھانے کے محتاج تھے، وہ نہ تمہیں نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان. تو وہ اللہ نے تو قرآن میں کہا ہے کہ عیسیٰ ابن مریم اور ان کی ماں روٹی کے محتاج تھے. ان سے کس قسم کا تم عقیدہ وابستہ کر رہے ہو؟ تو پھر ہم عرض کیوں نہ کریں کہ اگر عیسیٰ اور ان کی ماں، عیسیٰ اولو العزم 5 پیغمبروں میں سے ایک جو سورۃ الاحزاب اور سورہ شورى میں آیا، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، عیسیٰ روح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ اور نوح علیہ السلام، ان میں سے ایک ٹاپ آف لسٹ پیغمبر کو اللہ فرما رہا ہے کہ نفع نقصان کا مالک نہیں اور روٹی کھانے کا محتاج ہے، سورۃ المائدہ آیت نمبر 75. اور ان کی ماں کو بھی اللہ نے کہا جو اولیاء کی سردار ہیں، سیدہ مریم، جن کے بارے میں بخاری مسلم میں حدیث ہے، اگلے جہان میں یعنی اگلے لوگوں میں جو گزر چکے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی سیدہ مریم کو، اور اللہ تعالیٰ نے اس وقت فضیلت دی ہے سیدہ خدیجہ کو تمام جہان کی عورتوں کے اوپر. تو اگر اولیاء کی سردار مریم بنت عمران اور اولو العزم پیغمبر عیسیٰ ابن مریم کسی کے نفع نقصان کے مالک نہیں اور روٹی کھانے کے محتاج ہیں، تو بابے دے شاہ ہی کوئی نہیں. میرا خیال ہے کافی ہے اتنا. نیکسٹ. جی علی بھائی اگلا سوال انڈیا سے محبوب بھائی پوچھتے ہیں کہ ان کے والد صاحب فوت ہو چکے ہیں، جبکہ دادا جب فوت ہوئے تو انہوں نے بھی اپنی بہنوں کو جو بیٹیاں تھیں شاید ان کو حصہ نہیں دیا، اور ان کے اب والد صاحب بھی فوت ہو گئے ہیں اور انہوں نے بھی حصہ نہیں دیا، تو اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ پہلا تو حکم ان کے لیے ہے کہ یہ اپنے والد صاحب کو اپنی زندگی ان کی زندگی میں سمجھاتے ہیں نا اب یہ بات. اب آخری حال یہی ہو سکتا ہے کہ اگر جن سسٹرز کو وہ حصہ دینا تھا وہ زندہ ہیں تو ان سے جا کے معافی منگوائیں ان کے حق میں، اور وہ کرٹسی میں معاف کر دیں تو الگ بات ہے. ادروائز پھر ایٹ لیسٹ یہ اپنے چچا تایا کو اکٹھا کر کے ان کو وعیدیں سنائیں اور جو جائیداد ہے اس میں سے ان کا حصہ دیں، اور دینا بھی چاہیے. وجہ یہ کہ یہ انہوں نے خود تو نہیں کمائی ہے نا، ان کے والد سے کی وراثت سے ان کو ملی ہے، اور اگر یہ چاہتے ہیں کہ اپنے والد کو جہنم کی آگ سے بچائیں تو اس آگ سے بچانے کے لیے والد کے دیے ہوئے میں سے ہی اپنی والد کی بہنوں کو دیں گے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کرنا چاہیے یہ اگر آپ کو واقعی جو ہے وہ ہمدردی ہے. نیکسٹ. جی علی بھائی کوشچن ختم ہو گیا، دعا کرا دیں. اللهم إني أسألك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا، ہم سب کے حق میں، ہمارے ماں باپ کے حق میں، ہمارے بیوی بچوں کے حق میں، پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب علیہ السلام نے تیری پناہ طلب کی، تمام مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما. اے اللہ
جتنے مسلمان فوت ہو چکے ان کی مغفرت فرما، جو زندہ ہیں انہیں مرنے سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں، بالخصوص انڈیا میں، کشمیر میں، چائنا میں، فلسطین میں، نیپال میں، بھوٹان میں، اے اللہ افریقہ میں، شام میں، عراق کے اندر، غیب سے ان کی عزت آبرو جان مال کی حفاظت فرما. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین. آمین. آمین. جزاک جزاکم اللہ خیر. ایمان اللہ جی. اللہ حافظ. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ تعالی لا حول ولا قوۃ الا باللہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین. جی عاقب بھائی، اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی علی بھائی بھی آ گئے، ہمیں جوائن کر لیا. میں آپ سے دوبارہ سوال ریپیٹ کر دیتا ہوں. کچھ میں نے آپ کا انٹرویو سنا تھا، اس میں آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ کچھ لوگ مجھے یہ بھی کہتے ہیں کہ علی بھائی کو نہ سننا، تو کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ جی کچھ لوگ نہیں کہتے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. یہ کچھ لوگوں تک بات ہوتی تو اور تھی. تو اکثر جو ہے ایون کہ جو سینئر لیول پہ علماء ہم دیکھتے ہیں، انہوں نے بھی مجھے یہ مشورہ دیا تھا کہ علی بھائی کو جو ہے نہ سنو، اور علی بھائی کو جو ہے سننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو مجھے خود یہ بات حیرت لگی تھی، کیونکہ اگر آپ کو کسی سے اختلاف بھی ہے تو آپ کو اس کو ملٹی پلائی بائی 0 نہیں کر دینا چاہیے کہ بالکل ہی آپ کہہ دو کہ سنو ہی نہ. آپ یہ مشورہ دے دو کہ یار ہاں اس کی یہ بات سے ہمیں اختلاف ہے، لیکن آپ یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آپ سنو ہی نہ، جو میں نے پہلے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ سننا تو ہمیں سب کو چاہیے. تو ایسا بالکل. عاقب بھائی وہ آپ کو یہ تو کہہ رہے ہوتے ہیں بیچ میں کہ فلاں مسلک بھی آپ جوائن کر سکتے ہیں، فلاں بھی کر سکتے ہیں. تو جب اتنا دل کھلا ہے کہ باقی فرقوں کی طرف بھی وہ آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں، تو مجھے سننے میں کیا مسئلہ ہے؟ کیا میں مسلمان نہیں ہوں، میں کلمہ گو نہیں ہوں؟ حالانکہ جن فرقوں کی طرف وہ آپ کو گائیڈ کرتے ہیں وہ تو ان کو کافر سمجھتے ہیں، میں تو ان کو مسلمان سمجھتا ہوں. تو اس کے پیچھے لاجک کیا ہے؟ ویسے ایک پڑھے لکھے بندے کا سوال ہے. جی لاجک تو اب وہی بتا سکتے ہیں. لاجک اگر ہوتی تو پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، پھر تو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے مسئلہ حل ہو جاتا. تو بس یہی ایک ڈیلیما آپ کہہ لیں ہے. اچھا کوئی ایسا واقعہ آپ کا بھی میں نے سنا تھا کہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، شاید آپ کی نماز بھی توڑوا دی تھی. نام لیے بغیر ذرا ہماری آڈینس کو وہ بھی ذرا واقعہ آپ سنا دیں. جی بالکل، یہ میں نے پہلے بھی واقعہ سنایا تھا. تو میری بس یہ کوشش ہوتی ہے کہ جو انڈیویجول پرائیویٹلی کوئی چیز اس طرح کی ہوئی ہو، ظاہر ہے انسان سے غلطی تو ہو سکتی ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم مطلب کہ پردہ ہی ڈالیں لوگوں کے گناہوں پہ. جنرل بات کریں، نام کسی کا نہ لیں. نام تو لینا غلط ہے نا جی، تاکہ اصلاح کا دروازہ اس چیز کے لیے بھی کھلا رہے. ہاں جی، وہی یہی واقعہ ہوا تھا کہ اس کے اندر میں تو نہیں، میرے کچھ دوست تھے وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو ان کی جو ہے وہ نماز توڑوا دی گئی تھی، کیونکہ ان سے اجازت نہیں لی ہوئی تھی شاید، یا ان کے علم میں نہیں تھا کہ یہاں پہ نماز ہو رہی ہے. تو وہ بھی کافی دل بھی دکھا تھا میرے دوستوں کا اس عمل کے بعد. کافی وہاں سے وہ مطلب کہ ناراض ہو کے ہم گئے تھے. یہ ایک واقعہ ہوا تھا. ویسے میرا تو اپنا ذاتی خیال ہے کہ آپ اگر کسی ہندو یا عیسائی یا سکھ کے گھر بھی جا کے نماز پڑھ رہے ہو نا، اتنی شرم اس کو بھی آئے گی کہ نماز یہ مکمل کر لے تو میں نماز توڑواؤں. نماز کتنی دیر کی ہوتی ہے؟ صلاۃ و تسبیح تو کسی نے نیت نہیں کر لی. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ایک بدو آیا، وہ تو مسجد نبوی میں پیشاب کرنا شروع ہو گیا. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب جو ہیں وہ اسے روکنے کے لیے اٹھے، تو آپ علیہ السلام نے ان کو روک دیا کہ اس کو تسلی سے پیشاب کر لینے دو. اس بیچارے کو پتہ نہیں تھا. جب وہ پیشاب کر کے فارغ ہوا تو پھر آپ علیہ السلام نے اسے بلا کے اپنے پاس بٹھایا اور کہا کہ مسجد پاکیزہ جگہ، یہاں پہ اس طرح پیشاب نہیں کرتے. ظاہر ہے ان زمانوں میں قالین نہیں ہوتے تھے، کچی مسجدیں ہوتی تھی. وہ شخص بہت امپریس ہوا، اس نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعریف کی کہ آپ کے اخلاق بہت اعلیٰ درجے کے ہیں. حالانکہ صحابہ کرام سے وہ متنفر ہوا تھا، لیکن نبی علیہ السلام سے وہ امپریس ہو گیا، اور اسی کی برکت سے اللہ نے اسے ایمان کی دولت دے دی. تو اگر پیشاب کرنے دیا گیا ہے مسجد کے اندر، تو گھر کے اندر اگر کسی نے نماز شروع کر لی ہے تو بھائی وہ نماز مکمل کر لے، اس کے اوپر اتنا کون سا غصہ. تو خیر یہ علماء کے آپ قریب ہونا. باقی میں عاقب بھائی نے تو جواب نہیں دیا کہ یہ علماء کیوں ایسا کرتے ہیں کہ باقی علماء کو سننے کی اجازت دیتے ہیں، مجھے نہیں. اس لیے کہ انہیں یہ پتا ہے کہ باقیوں کے پاس بھی وہی کہانیاں ہیں جو ہمارے پاس ہیں.
فرق ڈفرنس تو ڈالتا ہے ریفرنس, ہمارے سننے سے فرق پڑ جاتا ہے. اور کسی کو کوئی بندہ سنتا رہے نا تو وہ کہتا ہے اچھا اس نے بھی اچھی کہانی سنائی, اس کی ذرا اس سے زیادہ اچھی ہے, یہ تھوڑا کم رویا تھا, یہ تھوڑا زیادہ رویا تھا. پھر کرائٹیریا یہ ہوتا ہے, جب ہمیں سنتے ہیں نا تو ہم تو کہتے ہیں کتاب و سنت میں تو یہ لکھا ہوا ہے, تو وہ پھر سوچتے ہیں کہ یار واقعی دلیل کیا ہونی چاہیے کسی کو حق یا باطل ڈکلیئر کرنے کے لیے, یہ پیچھے وجہ ہوتی ہے. جی ایک بات میں ایڈ کرنا چاہوں گا علی بھائی, کہ جیسے آپ نے بات کی کہ جب ہم علماء کے قریب ہوتے ہیں تو ظاہر ہے اب ہمیں ہر رخ جو ہے وہ دیکھنے کو ملتا ہے, تو لیکن جب میں اتنے علماء کے قریب نہیں تھا تو شروع میں یہ ایسا ہی لگتا تھا کہ جب کوئی بڑی شخصیت کے بارے میں ہم سنتے تھے نا تو ہم کہتے تھے نہیں انہوں نے یہ چیز فرما دی ہے, وہ تو کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے, ان کو پاس تو اتنا علم ہے, وہ تو ہر چیز جو بات کریں گے اس کی کوئی نہ کوئی لاجک ہوگی. تو یہ جب واقعہ میں نے ایکسپیرینس کیا تو مطلب کہ مجھے پتہ لگا کہ یار غلطیاں تو ان سے بھی ہوتی ہیں, مطلب کہ یہ بھی آخر ہیں تو انسان ہی, تو جب یہ ادھر غلطیاں کر سکتے ہیں تو پھر یہ تعلیمات میں بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. جب ان سے غلطیاں ہو سکتی تو ان کے بڑوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں, تو وہ اپنی بکس میں بلنڈر بھی مار سکتے ہیں. تو اس میں کون سی کوئی توہین والی بات نہیں ہے کسی کی, انسان ہے, کوئی پرفیکٹ نہیں ہے, اللہ کے نبی سے بڑھ کے کوئی چیز نہیں ہے. تو میں بزنس کو یہی بتاؤں گا کہ آپ کے جو جن لوگوں کی آپ عزت کرتے ہیں, جو آپ کے بزرگ ہیں یا پھر آپ کے جو علماء ہیں, آپ ان کی عزت اپنی جگہ رکھیں, لیکن جو ان سے غلطیاں ہوئی ہیں یہ نہ آپ سمجھیں کہ وہ پرفیکٹ ہیں, ان کو تو مانے نا کم از کم. تو بس یہی میں بات کہنا چاہ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو عاقب بھائی آپ نے تو وہ اپنی لائف سٹوری میں یہ بتایا تھا کہ میرا یہ پلان ہے, میں یہ کروں گا, میں وہ کروں گا, وہ جو وہ آپ نے کرنا تھا وہ کب کرنا ہے آپ نے؟ جی بالکل علی بھائی, بالکل میں نے اپنی لائف سٹوری میں بات کی تھی. دیکھیں جو نیت تو میری, ارادہ تو میرا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک چیز میں نے بتایا بھی لوگوں کو تاکہ باقی لوگ بھی محظوظ ہو نا, جی جی میں بتاتا ہوں, میں مزہ لے رہا ہوں یہ بات کرنے کا, وہ بھی لینا کہ آپ کا پلان کیا تھا. میرا پلان دیکھیں پلان تو یہی ہے کہ لوگوں کو جو ہے نا دین سے جوڑنا ہے, لوگوں کو جو ہے, کیونکہ اصل پلان تو یہ ہے کہ مجھے اپنی آخرت بنانی ہے. بالکل صحیح ہے, اس سے بڑھ کے تو کوئی پلان نہیں ہو سکتا. مجھے سچ حقیقی معنی میں بتاؤں, مجھے مطلب کہ لوگوں کا بھی جو ہے نا پرواہ نہیں ہے, کیونکہ قیامت والے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منظر ایک ہمیں بتایا کہ ہر بندہ نفسی نفسی کر رہا ہوگا, کوئی کسی کو پہچانے گا نہیں. ایک ذریعہ ہے جس سے ہم اپنی آخرت بنا سکتے ہیں, وہ یہ ہے کہ لوگوں کو حق بات تک ہم پہنچائیں, لوگوں کو دین سے ہم جوڑ دیں, اس سے ہمارے جو ہے نا آخرت کے پوائنٹس جو ہیں وہ انکریز ہو جائیں گے. تو پلان یہی ہے, اور ظاہر ہے اس کا ایک ذریعہ ہوتا ہے کام کرنے کا. تو انشاءاللہ یوٹیوب سے وہ جو اس میں کچھ علماء اکٹھے کرنے تھے وہ والا بتایا نا یار, وہ بڑے مزے کی چیز ہے. علماء اکٹھے نہیں کرنے, وہ جو آپ کی معصوم سی خواہش ہے نا وہ ہم سننا چاہتے ہیں. میری یہ خواہش تھی معصوم سی کہ ایک آرگنائزیشن بنائی جائے, اور آرگنائزیشن بنا کے اس کے اندر ہم جو ہے دین کا کام کریں, مختلف لوگوں کو ہم انوائٹ کریں, مختلف مکاتب فکر کے علماء کو, ان سے بلا کے انہیں بتائیں گے نا کہ یہ جو اختلاف ہے ان کے اوپر بیٹھ کے کوئی ٹیبل ٹاک کرتے ہیں, کسی سنگل پوائنٹ تک پہنچتے ہیں, کنکلوژن تک کسی پہنچتے ہیں یار کہ تھوڑی سی آپ ہماری مان لیں, تھوڑی سی ہم آپ کی مان لیتے, جو ٹھیک باتیں ان کی. باقی دیکھیں انشاءاللہ دعا کریں علی بھائی. ہاں جی میں نے کہا دعا کریں آپ انشاءاللہ. دعا دیکھیں جی, دعا کا جو وہ فقہ میں ایک بحث ہوتی ہے کہ محال چیز کی آپ دعا نہیں کر سکتے. مثلا اگر کوئی شخص یہ کہے کہ آپ دعا کریں کہ میرا سارا گھر سونے کا بن جائے, اگرچہ یہ چیز اللہ کے لیے تو ممکن ہے, لیکن یہ ایک محال چیز ہے, یہ اللہ تعالیٰ نے اس کو پاسبلٹی کے طور پہ نہیں دنیا میں رکھا ہوا اس اعتبار سے. تو یہ اسی قسم کی دعا ہے, بل ہم تو کرتے ہیں, ہماری تو خواہش ہے. وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست ہیں کرنل صاحب, تو وہ بڑی پیاری بات کرتے ہیں. وہ اپنے عالم دین سے بحث کرتے کرتے اس کو سب احادیث دکھائیں, وہ مان بھی گیا کہ یار نماز کا طریقہ تو رفع الیدین کے ساتھ ہے, لیکن وہ شروع نہیں کرتا, ظاہر ہے وہ ریلیکٹنٹ ہوتے ہیں لوگ. تو وہ کرنل صاحب اسے کہتے ہیں کہ تو نے اس دن رفع الیدین شروع کرنا ہے جس دن عیسیٰ ابن مریم 2 زرد چادریں اوڑے ہوئے جو ہے دمشق کے مشرقی مینار کے اوپر اتریں گے نا, اور وہ جب تیرے سامنے رفع الیدین سے نماز پڑھیں گے نا, تو اس دن رفع الیدین شروع کرنا ہے, اس کو پہلے تو نہیں کرنا. تو یہ جو عاقب بھائی کی معصوم خواہش ہے, یہ انشاءاللہ اسی دن پوری ہونی ہے جب دمشق میں عیسیٰ ابن مریم اتریں گے, اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ وہ تمہیں اللہ کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کے مطابق چلائیں گے. تو انشاءاللہ اس وقت تو وہ چونکہ ان کی شخصیت اتنی بڑی ہوگی انشاءاللہ
इनके जो जितने बुजुर्ग बाबे हैं वो उनके सामने डाइल्यूट हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला, तो उन्हीं की तैयारी हमने भी शुरू कर दी है। अच्छा, मैं इसमें क्लैरिफिकेशन दे दूं, एक इन्होंने ख्वाब का भी जिक्र किया अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से। इस किस्म के काफी ख्वाब हमारी एकेडमी में लोग आके सुनाते हैं मेरे रेफरेंस से, मैंने लेकिन उनको कभी उस तरीके से बयान नहीं किया। उसकी वजह यह है कि हमारे हक पे होने की दलील कुरान और सुन्नत होनी चाहिए, ख्वाब नहीं होने चाहिए। लेकिन चूंकि बाकी सब ख्वाब बयान करते हैं, और इस तरह अगर कोई ख्वाब बयान कर दे, कुरान में आया है फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपने रब की नेमतों का खूब चर्चा करो, तो बाज लोगों के लिए ये चीज बड़ी यानी एक इस एतबार से इस्लाह का सबब बन जाती है। मैं इसमें एक वैल्यू एडिशन कर देता हूँ। मेरे एक बड़े करीबी दोस्त जिनसे मेरी दोस्ती की बुनियाद ही बरेलवियत थी, मेरे ऑफिस में कुलीग भी, ऑफिसर रैंक के, उन्होंने फिजिक्स के अंदर एमएससी की हुई थी, उसके बाद न्यूक्लियर इंजीनियरिंग भी की हुई थी, वो कट्टर बरेलवी थे। हमारी दोस्ती की बुनियाद यही थी। दावत इस्लामी में भी हम इकट्ठे थे। जब मैं 2008 के अंदर हल्का हल्का 2007 के एंड पे चेंज होना शुरू हुआ, तो वो मुझसे उखड़ा उखड़ा रहना शुरू कर दिया उन्होंने। हालांकि लॉजिकली जाहिर है वो इंजीनियर थे, मैं भी इंजीनियर, तो मैं उन्हें बताता था, एक मैकेनिकल इंजीनियर एक दूसरे फिजिक्स की या न्यूक्लियर इंजीनियर को जब बात समझाएगा तो उसको मिसालें भी देगा, लॉजिकली बात उन्हें समझ आती थी। लेकिन उनके लिए हजम करना मुश्किल था कि यार ये इतने बड़े बड़े बुजुर्गों का दीन हम कैसे छोड़ दें। तो मैं उन्हें कहता था आप खुद पढ़ लें यार, ये बरेलवियों का तर्जमा है, बुखारी का, कुरान का तर्जमा है, आला हजरत का, पढ़ के देख लो। करते करते मतलब वो बिल्कुल ही जिसको कहते हैं ना नाराजगी की आखिरी हदों तक पहुंच गए। लेकिन मैंने भी उनकी दोस्ती छोड़ी नहीं, क्योंकि हम रहते इकट्ठे थे, बैचलर। उस वक्त ना उनकी शादी हुई हुई थी ना मेरी शादी हुई हुई थी, जब से हमारी दोस्ती थी। लेकिन फिर 2004 में शादी हो गई उनकी, मेरी 2005 में हुई। शादी के बाद भी हमारे फैमिली टर्म्स भी थे इस एतबार से। तो अब आप ये सारा बैकग्राउंड देखें, और 2008 में यानी अब शादी हुए भी 3-4 साल हो चुके हैं, फैमिलीज एक दूसरे के घर आती जाती हैं। तो फिर हम एक सफर पे थे, वापसी पे वो बड़े अच्छे तरीके से मुझसे ना सिलसिला शुरू कर दिया दोबारा उन्होंने। मैंने कहा आपको एकदम क्या हो गया? तो उन्होंने कहा कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाब में ज़ियारत की, मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए, और मैंने देखा कि तुम जो है ना अल्लाह के नबी इस्लाम के सामने बैठे हुए हो, और अल्लाह के नबी तुमसे उर्दू में गुफ्तगू करते हुए कह रहे हैं कि जो तुम्हें हक बात पता चली है ना, अब ये लोगों तक पहुंचाओ। ये मैं बात कर रहा हूँ 2008 की, जब हमें कोई जानता भी नहीं था सवाए चंद एक लोगों के। और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह की गैबी मदद आई, मुझे बड़ी तसल्ली हुई इससे कि मेरा एक बड़ा करीबी दोस्त जो बरेलवी था, बरेलवी को अल्लाह के नबी ख्वाब में आके बताते ना, तो तभी उसने मानना था। मतलब कुरान हदीस उसने कहां से माननी थी? ठीक है। अच्छा, इस किस्म के कई एक वाकयात हैं, मैं बताना चाहता, मैं सिर्फ एक वैल्यू एडिशन के तौर पे मैंने जो है ना वो एक चीज इसमें ऐड कर दी कि इसको कोई दलील ना बनाए। हमने हमेशा दलील किताब सुन्नत को बनाया है। ये जो वाकयात हैं बुजुर्गों के, फिर वो अपने बुजुर्गों के बयान करना शुरू कर देंगे, तो हम उनके लिए कहते हैं कि अगर ख्वाब में ज़ियारत ही इस तरह के मामलात हैं, तो फिर आप लोग हमारे ख्वाबों को भी माने ना, तो नहीं मानेंगे तो फिर आप भी हमें ख्वाबों की धौंस ना लगाया करें। ठीक है जी, हमारी दुआएं जी इंशाल्लाह आकिब भाई के साथ है कि वो दावत हक को लेके चलें। सारे भाइयों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इनका यूट्यूब का जो चैनल है आकिब फरीद के नाम के ऊपर, वो आप लोग सब्सक्राइब करें, नाते सुने किताब सुन्नत के मुताबिक। कोशिश करता हूँ मैं भी कोई चीज ऑब्जर्व करूं तो इन्हें हाईलाइट कर देता हूँ कि यार इसको आप जो है ना चेंज कर लें। तो अक्सर लोग कहते हैं ना जी किताब सुन्नत के मुताबिक जो नाते हैं वो कहाँ से हम सुने, तो वो उसके लिए आकिब भाई का चैनल का लिंक भी आप ना शायद भाई दें इस वीडियो के अंदर ना। और अगर आप लोग मुझे इजाजत दें, आकिब भाई भी और बिलाल भाई भी, तो हम ये आप लोगों की जो ये लाइव स्टोरी वाला सेशन, ये वाला पोर्शन है, ये हम अपने ऑफिशियल चैनल से अपलोड करें। जी जरूर, आपको इजाजत लेने की जरूरत नहीं है अली भाई। नहीं वो, लेकिन मैं बता दूं ना एक जरा एक जिसे कहते हैं एथिकली। और मैं यानी रिक्वेस्ट करूंगा कि आकिब भाई हमें ना वो आप सुनाएं, आप हम्द ए खुदा चांदे के शार सुना दें। चले एक ज़ुल बरकत के लिए एक आपकी आवाज भी लोगों तक पहुंचे इंशाल्लाह। हाँ जरूर। ए खुदा
جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہان، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، ہر ستارے میں آباد ہے ایک جہان، چاند سورج تیری روشنی کے نشان، اے خدا اے خدا، جس نے کی جستجو مل گیا اس کو تو، سب کا تو رہنما، اے خدا اے خدا۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ۔ نعت کے بھی کریں جی، حمد کے ساتھ نعت بھی ہو جائے نا جی، جو آپ کو پسند ہے۔ نعت جی انشاءاللہ، ایک منٹ۔ وہ آپ کو انشاءاللہ سنا دیتا ہوں، تمنا مدتوں سے ہے کہ چند اشعار۔ تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، تمنا مدتوں سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھوں، امام الانبیاء دیکھوں، حبیب کبریا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، وہ جن کے دم قدم سے سبحان روشنی پائی، منور کر دیا جس نے فضا وہ رہنما دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ، وہ جن کی برکتوں سے آبرو بارہ بستے ہیں، تمنا قلب مضطر کی وہ دور بے بہا دیکھوں، تمنائے دل رسول اللہ، تمنائے دل حبیب اللہ۔ جزاک اللہ۔ جزاک اللہ کی بھائی، جزاک اللہ۔ ہاں جی، اور کوئی پوچھے نا جی ان سے؟ جی علی بھائی، میرے سوالات تو الحمدللہ مکمل ہو گئے ہیں، اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں نہیں، بہت ٹھیک ہے، بہت کمپریہنسو ہو گیا ماشاء اللہ تعالیٰ۔ ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں جی، اور انشاءاللہ تعالیٰ پازیٹیولی یہ دعوت کا کام لے کے چل رہے ہیں اپنی فیلڈ میں، جو ان کی ہے ایکسپرٹیز نعت کے اندر، تو اس کو لے کے چلیں اور سب سے محبت کریں اور کسی سے نفرت نہ کریں، علمی طریقے سے اختلاف رکھنا ہے، لیکن ماشاء اللہ تعالیٰ ہم نے سب کی ٹریننگ کی ہے
کہ آپ نے باقی علماء کو بھی عزت دینی ہے, نمازیں ان کے پیچھے پڑھنی ہے, ان کو چندے دینے ہیں, لیکن نفرت کا اظہار نہیں کرنا. بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ باقی لوگوں کی نسبت عاقب بھائی کی بہت بڑی دلیری ہے, کیونکہ ظاہر ہے کہ ان کو وہ جنید جمشید صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کے بعد انہی کو دیکھ رہے تھا, یہ پورا ایک مکتب فکر, ان کے لیے اس کو چھوڑنا اپنی مسند کو بڑا مشکل کام تھا. لیکن جب انسان آخرت کی طرف دیکھتا ہے تو پھر یہ سب فیصلے کرنا آسان ہو جاتے ہیں. انہوں نے فیصلہ کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں استقامت دی ہے, ماشاء اللہ تعالیٰ. ہماری دعائیں بھی ان کے ساتھ ہیں. میں سارے بھائیوں سے بہنوں سے ریکویسٹ کروں گا ان کا چینل بھی سبسکرائب کریں, وہاں پہ جا کے آپ نہ سنیں. اب عاقب بھائی سے بھی ہم ریکویسٹ کریں گے کہ آپ لوگ کئی مہینوں کے بعد کوئی نعت یا کوئی حمد اپلوڈ کرتے ہیں, ایٹ لیسٹ مہینے میں ایک تو کوئی نظم, کوئی نعت, بلکہ انہوں نے قومی جو تھے ترانے وہ بھی پڑھے ہوئے, مختلف قسم کے ملی نغمے بھی پڑھے ہوئے, تو وہ وقتاً فوقتاً کم از کم پڑھتے رہا کریں تاکہ لوگوں کے پاس اچھی والی نعت بھی اویلیبل ہو. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسان ابن ثابت سے نعت سنتے تھے اور ان کے لیے دعا کرتے تھے, اے اللہ روح قدس کے ذریعے ان کی مدد فرما جس طرح تو نے عیسیٰ ابن مریم کی مدد کی تھی. تو یہ تو سنت ہے. صحیح مسلم میں اوپر تلے 10 احادیث ہیں جس میں حضرت حسان کے نعتیہ اشعار بھی موجود ہیں. تو یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. بس اب ہم سب نے ان پہ زور لگانا ہے کہ یہ ریگولرلی اس کام کو آگے لے کے بھی چلیں. یہ نہیں کہ 5-6 مہینے کے بعد کوئی جوش چڑھا تو ایک کر دی. ماشاءاللہ آپ تو ان کے یہ جب میرے پاس آئے تھے میرے خیال اس وقت 1 لاکھ تھے سبسکرائبر آپ کے, ہو گئے تھے 1 سے اوپر ہی تھے جی, 1 سے تھوڑے سے اوپر تھے. آپ تو ماشاءاللہ بہت, میں نے اس وقت بھی شیئر کروایا تھا لنک, آپ بھی کروا دیں گے انشاءاللہ. امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ لوگ جو ہیں وہ سنت کے مطابق جو نعتیں ہیں کتاب و سنت کی تعلیمات کے اندر ان سے انشاءاللہ مستفید ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ خیرا واحسن الجزاء. بہت شکریہ علی بھائی, آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہاں جزاک اللہ. اب آپ اپنی اسٹریم باقی لے کے چلیں جی, لوگ انتظار کر رہے ہیں, لنک شیئر کروائیں. جی میں لنک شیئر کرتا ہوں اینڈ پہ, پھر علی بھائی آپ پھر جوائن کریں گے انشاءاللہ. ہاں انشاءاللہ, کیوں نہیں انشاءاللہ, ضرور انشاءاللہ تعالی. جزاک اللہ علی بھائی. الحمدللہ جوائن کر لیا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. علی بھائی کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ جی اللہ کا شکر ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. علی بھائی سوالات آج میں نے کوشش کر کے پھر بھی جمع کر لیے ہیں کیونکہ سیشن آج تھوڑا شارٹ تھا, لیکن میں نے ٹائم کو بڑھا دی ہے. تو سیشن آج شارٹ تھا لیکن سوال بہت زیادہ ہے میرے بھائی, جلدی کریں. جی اچھا, ایک بھائی نے پہلے سوال کیا تھا کہ والد صاحب کو میں خوش نہیں کر پا رہا, یہ دعوت حق قبول کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جنت میں نہیں جاؤ گے, تو اس کے بارے میں آپ کیا موقف دیتے ہیں آپ کا؟ بالکل نان سینس بات کی ہے اس عالم دین نے ان بھائی کو. ان سے یہ ذرا پوچھیں کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے تم مومن ہی نہیں ہو سکتے جب تک کہ میں تمہارے ماں باپ اولاد سب لوگوں سے بڑھ کر عزیز نہ ہو جاؤں. تو ماں باپ کو اس وقت خوش کرنا ہے آپ نے جب وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے اندر کہیں عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. سورہ لقمان کے اندر آپ دیکھ لیں, باقی صورتوں میں جہاں اللہ تعالیٰ نے ماں باپ کا حق بیان کیا, ساتھ ہی کہا کہ اگر وہ کوشش کریں تجھے کہ میرے خلاف بھڑکائیں اسے, کہ تو بغیر علم کے میرے بارے میں کوئی عقیدہ رکھے شرک والا, تو پھر تو نے ان کا کہنا نہیں ماننا, دنیا میں معروف طریقے سے ان کے ساتھ چلنا ہے. اور یہ کہ راکٹ سائنس نہیں ہے جو کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کسی بھی مخلوق میں جو انسان کا رشتہ ہے اس کے ساتھ اطاعت والا معاملہ اللہ اور اس کے رسول عز و جل و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد ہے. یہ کسی مسلمان کو بتانے کی ضرورت نہیں, سب کو یہ پتہ ہے. تو وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں مولوی, ان سے ذرا جا کے پوچھیں کہ اللہ کے نبی کی بات مانی جائے کہ ابے کی بات مانی جائے, اللہ کی بات مانی جائے یا چاچے کی بات مانی جائے. تو وہ پھر خود ہی ان پرنسپل, وہ اصل میں ان کا فرقہ اصل میں اسٹیک میں لگا ہوا ہے, اس لیے کہہ رہے ہیں. تو کوئی ٹینشن نہ لیں ان کو, کہیں آپ اللہ کے نبی کے ساتھ جڑیں. نیکسٹ. جی علی بھائی نیکسٹ کوشچن ہے. ایک بھائی سوال کر رہے تھے کہ امام ابو حنیفہ جو ہے انہوں نے صحابی اور تابعیوں کا زمانہ زیادہ پایا اور امام بخاری نے کم پایا ہے, تو کیا ہمیں امام ابو حنیفہ کی بات زیادہ نہیں ماننی چاہیے امام بخاری کی نسبت؟ یہ سوال ہی ان پرنسپل غلط ہے. اس کی وجہ ہے کہ یہاں پر مقابلہ امام حنیفہ ورسز امام بخاری نہیں ہے, مقابلہ ہے قرآن و سنت بمقابلہ اماموں کی طرف منسوب اقوال. امام بخاری کی جو کتاب ہے اس میں امام بخاری کی رائے نہیں ہے, احادیث ہیں.
اگر امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی کوئی ایسی کتاب ہے جسے امت نے قبول کیا ہے حدیث کی کتاب کے طور پر اور اس میں اسناد ٹھیک ہے تو وہ لے آئے منظر عام پہ. 1200 سال سے تو کوئی نہیں لا سکا, اب کسی غار سے جا کے کوئی دریافت کر کے لے آئے تو ہم اسے مان لیں گے. دوسری بات, یہ صرف امام بخاری نہیں, امام مسلم, امام ابو داؤد, امام ترمذی, امام نسائی, ابن ماجہ, باقی سارے ائمہ, ان کی ذاتی رائے کوئی نہیں ہے, ان کی احادیث کی کتابیں ہیں جن کو ہم لے کے چل رہے ہیں. اگر ان کے پاس کوئی اور کتاب ہے حدیث کی امام حنیفہ کی اپنی لکھی ہوئی تو لے آئیں, اس کی اسناد کے اوپر بحث کر کے انشاءاللہ ضرور ایکسیپٹ کریں گے. باقی پرانے نئے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, پھر تو ہم کہیں گے کہ بھئی امام حنیفہ کے بھی جو استاد ہیں امام جعفر اور امام باقر ہیں علیہم السلام, وہ تو اہل البیت میں سے بھی ہیں, امام مالک کے بھی وہ استاد ہیں, تو پھر ٹھیک ہے چپ کر کے جعفری ہو جائیں. تو یہ کیا کہیں گے, نہیں ان کی طرف غلط باتیں منسوب ہیں, تو بھئی آپ کی طرف بھی غلط باتیں منسوب ہیں. اس کے اوپر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے, مسئلہ نمبر 197, اماموں کی گستاخی کا الزام, 197 مسئلہ. اس میں میں نے کئی ایگزامپلز دی ہیں کہ حنفی خود بھی امام حنیفہ کو چھوڑ چکے ہیں کئی مسائل میں. نمبر 1, عقیقے کے مسئلے میں امام حنیفہ عقیقے کو بدعت سمجھتے ہیں, جبکہ بخاری کی احادیث, ترمذی, ابو داؤد کی احادیث عقیقے کے سنت ہونے پہ گواہ ہے, اور حنفی بھی عقیقہ کرتے ہیں. بخاری مسلم میں 50 احادیث ہے کہ مدینہ شریف حرم ہے, جبکہ امام حنیفہ مدینے کو حرم نہیں مانتے اور حنفی مانتے ہیں پریکٹیکلی حرم, اور امام حنیفہ کا یہ مسئلہ چھوڑتے ہیں, بلکہ فخریہ بتاتے ہیں دیکھو ہم کوئی کٹر ان کے فالوور نہیں ہیں, ورنہ ہم ان کا یہ مسئلہ بھی مان لیتے مدینے کے حرم ہونے والا. تو اس طرح کے کئی ایک مسائل ہیں جو انہوں نے چھوڑ دیے, پرانے نئے کی بات نہیں. اور تیسری بات, ان کا یہ کہنا کہ انہوں نے صحابہ کو دیکھا ہے, میرے بھائی کوئی صحابہ کو نہیں دیکھا. ان کے بارے میں صحیح سند سے جو روایت ہے تاریخ بغداد میں, امام حنیفہ خود کہتے ہیں کہ میں نے پلانٹ ارتھ پہ عطا بن ابی رباح سے عظمت والا شخص, ان سے زیادہ فضیلت والا شخص کوئی نہیں دیکھا. تو عطا بن ابی رباح تو تابعی ہیں, اور اگر کسی صحابی کو دیکھا ہوتا تو وہ مینشن کرتے ہیں ان کو. اس سے بڑی بات کہ علی بن عثمان اجویری کی کتاب کشف المحجوب ہے, جو عرب و عجم میں فارسی زبان میں ٹیکسٹ بک مانی جاتی ہے, 8 سے 100 سال پہلے لکھی گئی ہے. 465 ہجری میں فوت ہوئے ہیں علی بن عثمان اجویری, المعروف داتا گنج بخش. انہوں نے تبع تابعین والے چیپٹر میں امام حنیفہ کو ڈالا ہے, تابعین والے چیپٹر میں نہیں ڈالا. یہ اتنی بڑی پھکی ہے حنفیوں کے لیے کہ اس کے بعد کوئی ان کے لیے بھاگنے کی گنجائش نہیں ہے. یہ تو یہاں پہ ان کو کہتے ہیں جی وہ تو گورنر پنجاب ہیں, چونکہ لاہور کے اندر ان کا مزار ہے. تو آپ کے جو روحانی گورنر پنجاب ہیں, انہوں نے کشف المحجوب میں علی بن عثمان اجویری نے امام حنیفہ کو اپنا امام بتایا ہے, بلکہ انہوں نے تو لکھا ہے کہ میں نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ امام حنیفہ کو گود میں اٹھایا ہوا ہے, اس کی وجہ سے میں اپنے آپ کو حنفی سمجھتا ہوں. لیکن وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ امام حنیفہ تابعی نہیں ہے, تبع تابعی ہیں. تو آپ مجھے بتائیں پیچھے کیا رہ گیا؟ تو یہ بات ہی ختم ہو گئی. تو یہ امام حنیفہ بامقابلہ امام بخاری نہیں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بامقابلہ کسی بھی امام کا قول ہے. تو لے جہاں بھی کہیں موجود ہوگا ہم ضرور مانیں گے. نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن علی بھائی ہے. اگر ایک بھائی پوچھتے ہیں, وہ باہر سے تھے شاید سویڈن سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر کسی کو مالی طور پہ سپورٹ کر رہا تھا تو اب اس کے حالات مجھے بہتر نظر آ رہے ہیں, تو وہ پھر بھی مجھ سے مطلب وہ پیسے لے رہا ہے, تو کیا مجھے اس کی امداد بند کر دینی چاہیے؟ اصل میں وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جن لوگوں کو ہم مالی طور پہ سپورٹ کرتے ہیں ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہم سے بھی بہتر ہوا ہے, لیکن ایک عادت پڑ گئی ہوئی ہے مفتہ کھانے کی. تو یہ جو انہوں نے پرابلم ہائی لائٹ کیا ہے, میرے خیال ہے پاکستان کے معاشرے کے چند بڑے مسائل میں سے ایک مسئلہ ہے. یہ ہر جگہ اسی طریقے سے ہے. جن کو مفتوں کی عادت پڑی ہوئی ہے, وہاں یورپ امریکہ میں جو بیچارے کمانے گئے ہوئے ہیں, وہ کھانا بھی ٹائم کے اوپر نہیں کھاتے, اور کھاتے بھی ہیں تو ٹوسٹ کھاتے ہیں, اور ان کے بھیجے ہوئے پیسوں کے اوپر یہاں لوگ بیٹھ کے چکن کڑھائی کھا رہے ہوتے ہیں, KFC کھا رہے ہوتے ہیں. وہ بیچارے پیسے جوڑتے رہتے ہیں, ان کو بیچتے ہیں, یہ جاشی کرتے ہیں. تو انہوں نے بات تو ٹھیک کی ہے, اس طرح ہو رہا ہے. بس کسی کو اتنا ہی سپورٹ کریں کہ سبسسٹنس لیول کے اوپر اس کی لائف گزرے, اور اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ زیادہ سپورٹ کریں تو کم کر کے باقی حقداروں کو دیں. یہ آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. نیکسٹ
नेक्स्ट एक भाई ने कहा है कि मेरी बेटी माशाल्लाह पैदा हुई है, तो उसके लिए कोई अच्छा सा नाम सजेस्ट कर दें। अच्छे नाम तो वही हैं जो सहाबियात के नामों के ऊपर हों। मैं तो वैसे सबको सजेस्ट करता हूं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाडली तरीन बेटी सैयदा फातिमा है, जिनका लकब है ज़हरा। एक ज़हरा होता है, ज़ा, हा, रॉ और हा, वो आप जीनत को कहते हैं, चमक को कहते हैं। ये लफ्ज कुरान में भी आया है। हा जो एंड पे हम बोलते हैं वो ता होती है, दो नुक्तों वाली। लेकिन जो फातिमा तो ज़हरा वाली ज़हरा है ना, इसके स्पेलिंग है ZAHRA और अरबी में स्पेलिंग है जे यानी जा हा रा अलिफ, इसके एंड पे अलिफ आता है या हमजा उसे कहते ज़हरा। इसका मतलब होता है फूल, और ये सैयदा फातिमा का लकब है। तो फातिमा नाम रख लें या ज़हरा रख लें। मेरी बड़ी बेटी का नाम ज़हरा है, जरा यूनिक नाम भी है, स्पेलिंग भी बड़े आसान है, और ये वही नाम है जिसको किसी जमाने में लोग जोरा बोलते होते थे। वो जोरा लफ्ज गलत है, ये लफ्ज है ज़हरा, ZAHRA, ये रख लें। ये अगर किसी का है तो जैनब रख ले। जैनब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी का नाम भी है और मौला अली की बेटी का नाम भी है, जिन्होंने यजीद के दरबार में खुतबा दिया था, जैनब। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट भाई एक है, वो सवाल करते हैं कि मेरे घर वाले अभी भी बरेलवी हैं और आपकी वीडियो सुनने से बड़ा चिढ़ते हैं, तो मैं कैसे हिम्मत पैदा करके उनको भी दावत दूं आपकी। ये हर बंदे का सवाल होता है, चाहे बरेलवी हो, देवबंदी हो, अहले हदीस हो। मैं हमेशा वही कहता हूँ, मजलिस 50 देखें, उसमें मैंने टेक्निक्स बताई हैं। दावत का काम बड़ी हिकमत से होता है। उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिया अहसन। कॉमन टर्म्स के ऊपर दावत का काम करें। बरेलवी है ना, उनको कहेंगे जी आप बरेलवी हैं, आप जन्नती गिरोह हैं, बताएं आपको देवबंद, अहले हदीस और शिया क्यों बुरे लगते हैं। तो कोई तो बात बताएंगे ना, वो जो भी बात बताएंगे, अगर आप हमारे स्टूडेंट हैं तो आप इंशाल्लाह उसको ही आप अपॉर्चुनिटी बना लेंगे। वो आपको सीधा सीधा कहेंगे कि वो अभी गुस्ताखे रसूल हैं, इन्होंने अपने नामों के कलमे पढ़ाए हुए हैं, अशरी थानवी ने एंडोर्स किया हुआ है, उनको चिश्ती रसूलुल्लाह दिखाएं, मेरी वीडियोस क्यों दिखाते हैं आप। इसी तरीके से अगर कोई देवबंदी है तो वो कहेगा जी बरेलवियों को हम इसलिए नहीं मानते, कब्र परस्त है, तो आप उनको दिखाएं कि भाई यहाँ पे एक जो वाकयात कब्र परस्ती के मौजूद हैं, जो मैंने कई एक वीडियोस में बताएंगे। मैंने सारी की सारी चीजें मजलिस 50 इंटरव्यू ऑफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा में बता दी हैं। आप वो बात ना करें जो आप सुनाना चाहते हैं, आप वो बात करें जो वो सुनना चाहते हैं। एक बरेलवी ये नहीं सुनना चाहता कि दरबारों में जाना शिर्क है, बरेलवी ये सुनना चाहता है कि वाबी गुस्ताखे रसूल है, तो उनको क्या, हाँ है यार, हम भी मानते हैं, लेकिन देखो ये तुम्हारा भी चिश्ती रसूलुल्लाह है, तो दोनों को छोड़ दो। वो ये तो नहीं सुनना चाहते कि आप उन्हें रफुल यदैन की हदीसें बताना शुरू कर दें, वो कुरान हदीस को काम मानेंगे, उनकी तो ट्रेनिंग ही नहीं हुई हुई। शिया ये नहीं सुनना चाहता कि जी आप उसको बताएं कि हजरत अबू बकर की क्या शान है, वो ये सुनना चाहता है कि यजीद को आप अच्छा समझते हैं या बुरा, तो आप बताएं कि भाई हम बुरा समझते हैं यजीद को भी, और यजीद के बनाने वाले को भी हम कंडेम करते हैं, हम तो मौला अली के साथ ही हैं, हम तो अहलुल बैत के साथ हैं, हम खुलफा राशिदीन के साथ हैं। तो देखें इंशाल्लाह यहीं से ट्रिगर हो जाएगा मामला। मेरा ख्याल है हमसे थोड़ी गलती होती है कि हम गलत मौज़ूआत चुन लेते हैं। नेक्स्ट जी अली भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक भाई कह रहे हैं मैं सुबह के वक्त उठता हूँ तो कभी कभार सूरज निकलने में 1-2 मिनट रह जाते होते हैं, तो मुझे इंतजार करना चाहिए पूरा सूरज निकलने का या नमाज पढ़ लेनी चाहिए। 1-2 मिनट तो उनके मेरे ख्याल है बिस्तरे से उतर के जूतियां पहनने से लेके वुजू होने से पहले ही खत्म हो जाएंगे, तो जाहिर है फिर तो उस वक्त तो सूरज वैसे ही निकल चुका होगा। 5-7 मिनट इंतजार करें, कम से कम 7 मिनट। बाकी अगर 1-2 मिनट ये कह रहे हैं ना कि वुजू करने के बाद 1-2 मिनट रह जाते हैं, तो फिर फौरन नमाज पढ़ें। बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, जिसने सूरज निकलने से पहले 1 रकत पा ली उसने फजर की नमाज पा ली, और जिसने सूरज गुरूब होने से पहले असर की 1 रकत पा ली तो उसने असर की नमाज पा ली। ये बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है। तो मेरा ख्याल है अगर 1-2 मिनट रहते हैं ना तो वो 1 रकत पा लेंगे, तो जल्दी से नमाज जो है ना वो पढ़े, और उसमें मतलब मुख्तसर पढ़ लेना, अल्लाह अकबर कह के नमाज शुरू करें, सना छोड़ दें, डायरेक्ट आऊदु बिल्लाह बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरह फातिहा पढ़े,
سنا کا بھی ٹائم بچائیں تاکہ سورج نکلنے سے پہلے پہلی رکعت کے دونوں سجدے مکمل ہو جائیں. دوسری رکعت ٹرانزیشن پیریڈ میں بھی ہوئی تو نماز ہو جائے گی. باقی اگر لیٹ اٹھے ہیں وہ پھر جو ختم یعنی طلوع آفتاب کا ٹائم ہے ختم فجر کا, اس کے بعد کم از کم 7-8 منٹ وہ انتظار کریں. بہتر ہے ویسے 15 سے 20 منٹ کریں, لیکن 7-8 منٹ میں وہ جو ٹکیا ہے نا, وہ جو سورج کی وہ اورنج کلر کی وہ مکمل باہر آ جاتی ہے. جس دوران وہ آدھا سا یعنی باہر ہوتی ہے, ابھی سیمی سرکل بنتی ہے, پھر پورا سرکل جب باہر آ جاتا ہے نا, اس کے بعد مکروہ وقت ختم ہو جاتا ہے. بلند ہو تو زیادہ افضل وقت ہے, بہرحال نماز آپ پڑھ سکتے ہیں. نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن ہے علی بھائی کے ایک بھائی سوال کرتے کہ سورۃ توبہ کی آیت نمبر 30 میں ایک یہودی کا ذکر ہوا ہے, تو اس کے بارے میں کچھ بتا دیں ہمیں. یہودی کا ذکر نہیں ہے, وہ ذکر ہوا ہے کہ یہودی کہتے ہیں کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں, اور شاید اور ایسا کوئی سوال کہتے ہیں کہ عیسیٰ ابن مریم جو ہے وہ اللہ کے بیٹے ہیں. تو وہ دراصل یہ پوچھنا چاہ رہے ہوں گے کہ آج کل کے پریزنٹ یہودی تو حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. تو میں نے تو اپنی کئی ایک ویڈیوز میں یہ بات میں نے ہی بتائی ہے کہ اس وقت جو یہودی ہیں وہ موحد ہیں, ان میں شرک کوئی نہیں ہے. یہ نبی الاسلام کے مبارک زمانے میں جو یہودی تھے وہ اس وقت یہ عقیدہ رکھتے تھے, پھر آہستہ آہستہ ان کے اندر تبدیلی آئی ہے. جس طرح ٹرینٹی بھی بدل چکی ہے. نبی الاسلام کے زمانے میں جو ٹرینٹی تھی تثلیث, اس میں حضرت عیسیٰ ابن مریم اور سیدہ مریم اور اللہ تھا. آج کی جو ٹرینٹی ہے اس میں عیسیٰ ابن مریم اور ہولی گوسٹ جسے روح قدس کہتے ہیں, یعنی جبرائیل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ ہیں. یعنی حضرت سیدہ مریم کو انہوں نے اس تثلیث میں سے نکال دیا. تو وقت کے ساتھ ان کے عقیدے بدلتے ہیں. حضرت عزیر جو ہے وہ اللہ کے پیغمبر تھے, اور انہوں نے یعنی بالکل جب غلامی کی زندگی تھی بنی اسرائیل کی, اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دوبارہ بنی اسرائیل کو عروج دیا کہ انہوں نے دعوت توبہ ان کے اوپر پیش کی. یہی تھے جن کے بارے میں آتا ہے قرآن پاک میں سورۃ البقرہ میں بغیر نام کے آتا ہے کہ ایک شخص کو 100 سال کے لیے اللہ نے سلا دیا تھا, اور جب وہ اٹھے تو ان کا جو گدھا ہے وہ گل سڑ گیا ہوا تھا, جبکہ ان کا کھانا وہاں پہ موجود تھا. اس کے بعد گدھا زندہ ہوا, اور اس سے ان کو تسلی ہوئی کہ میری مردہ قوم بھی زندہ ہو سکتی ہے. پھر انہوں نے دعوت توبہ پیش کی بنی اسرائیل پہ, اور اپنی یاداشت سے تورات دوبارہ مرتب کی جو کہ لوگ بھلا چکے تھے یا گما چکے تھے. چند بوڑھے بوڑھے لوگ تھے جنہوں نے انہیں پہچان لیا کہ یہ عزیر ہے. ان کی عمر اتنی ہی رہی. تو یہ ایک آپ سمجھ لیں چند ڈومیننٹ جو بنی اسرائیل کے اندر پرسنالٹیز ہیں ان میں سے ایک ہے, اور یہ پیغمبر ہے. نیکسٹ جی نیکسٹ کوشچن علی بھائی ایک کشمیری بھائی ہے انڈین آکوپائڈ سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جو کشمیر کی آزادی کی تحریک چلی ہوئی ہے اس کے بارے میں آپ ہمیں کیا سجیشن دینا چاہیں گے؟ کوئی اب کیا رہے گی میرے بھائی تحریک, وہ اب تو آلموسٹ ٹھاپی ہو چکی ہے. باقی میرا تو ہمیشہ سے موقف یہ ہے کہ ہمیں پولیٹیکل سٹرگل کرنی چاہیے. میں آرمڈ کنفلکٹ کے خلاف ہوں جی, اس کا نقصان زیادہ ہوتا ہے. اب میں کیمرے کے اوپر وہ باتیں نہیں کرنا چاہتا کہ جس کی وجہ سے پھر پاکستانیوں کے دل دکھیں یا ہمارے سیکورٹی کے اداروں کے دل دکھ جائیں, جو کہ بڑی ایک تلخ حقیقتیں ہیں کشمیر کے جہاد سے جڑی ہوئی. ابھی میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ پولیٹیکل سٹرگل کریں, اور گیون سرکمسٹانسز کے اندر. دوسرا انہوں نے کہا کہ میں نے کشمیر کے اوپر جتنا میں کشمیریوں کے بارے میں بات کرتا ہوں ویڈیوز ہے ہی میری ہیں, اور تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے, باقی تو صرف دعائیں کرواتے ہیں. سید علی گیلانی رحمہ اللہ جب فوت ہوئے تھے تو اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی, اس سے پہلے بھی میری کشمیر کے اوپر ڈیٹیل ویڈیوز آتی ہیں. اور آپ لوگ وہاں پہ رہتے ہوئے میرے بھائی کیا کر سکتے ہیں؟ کرنا اگر کسی نے تھا تو وہ ہمارا ملک تھا, ہمارے بڑے تھے, اگر کچھ کر سکتے ہوتے. آپ تو پولیٹیکل سٹرگل کریں, اپنی کوشش کریں کہ جو ایریا آپ کے پاس ہے یو این او کی قراردادوں کے مطابق آپ کم از کم پولیٹیکل سٹرگل کے ذریعے اس چیز کو انشور کریں کہ وہاں پر آ کر غیر مسلم آباد نہ ہو, جو کہ آپ کو پتہ یہ ریٹن میں ایگریمنٹ ہوا ہے جو یہ مودی آ کے سارا بیڑا غرق کیا. اسی کے اوپر ایمفسائز کریں. انشاءاللہ تعالی پولیٹیکل سٹرگل کے بھی فائدے ہوتے ہیں, لیکن اگر آپ اس طرح کے معاملات میں پڑ گئے کہ چند ایک لوگوں کی جذباتی حرکتوں کی وجہ سے باقی لوگوں کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے,
تو میرے بھائی میں تو اس چیز کو سپورٹ نہیں کر سکتا. باقی کشمیر خود اتنا اسٹرانگ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کچھ دیا ہے کہ یہ دو ملک کشمیر کی دولت کے اوپر پل رہے ہیں، پاکستان اور انڈیا، کیونکہ سارے دریا کشمیر سے نکلتے ہیں. تو ہماری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں. میں تو یقین کریں کشمیر کے لوگوں کے لیے بالخصوص اور باقی انڈین مسلمانوں کے لیے، چائنا کے مسلمانوں کے لیے بالعموم دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے. جی آمین. نیکسٹ. علی بھائی لاسٹ میں ایک بھائی آئے تھے، وہ جنگ جمل اور صفین کے بارے میں کچھ کہہ رہے تھے کہ کون ٹھیک تھا. ان کا سوال مجھے سمجھ نہیں آیا، کافی لمبا سوال کیا انہوں نے کہ سوال شاید جب وہ پوچھنا لمبا چاہ رہے تھے کہ سوال لمبا ہونا تو آپ خود ہی سمجھ جائیں کہ وہ کوئی ڈاکٹرن پوچھنا چاہ رہے ہیں. تو میرے بھائی جی میں نے جی تو اپنی ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہیں. رہ گیا غامدی صاحب کے بارے میں میرے کیا کامنٹس ہیں، اسکرین فل کر دیں آپ. غامدی صاحب کا جو موقف ہے میرے بھائی، وہ سطحی باتیں ہیں ان کی، اور ان کا یہ کہنا کہ امرہم شورا بینہم کے تحت خلفائے راشدین نے کوئی سسٹم قائم نہیں کیا تھا. تو پہلے تو میں غامدی صاحب سے الزامی جواب کے طور پہ پوچھوں گا کہ اللہ کے نبی نے کوئی سسٹم قائم کیا تھا اس طرح کا؟ تو تھوڑی جرت کریں نا، تو بات کریں نا، سب کو اسی کرائٹیریے سے گزارے نا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کوئی اس طرح کا سسٹم دے کے گئے تھے امرہم شورا بینہم کے تحت، کہ جس کے تحت حضرت ابوبکر کو خلیفہ چنا گیا تھا؟ تو خاموش ہو جائیں گے یہ. تو اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے کوئی اس طرح کا سسٹم نہیں دیا تھا تو آپ کون ہوتے ہیں اس کو نیگیٹو پوائنٹ کے طور پہ بیان کرنے والے؟ ورنہ سب سے پہلے تو اللہ کے نبی کے بارے میں آپ کمنٹس کریں نا، کہ سب سے زیادہ فکر تو ان کو تھی اپنی امت کے بارے میں. تو یہ مطلب ایک ایسی باتیں جن کی بنیاد نہیں ہے. امرہم شورا بینہم، نبی علیہ السلام اپنے مبارک زمانے میں بھی جتنے مسلمان تھے ساروں سے ووٹنگ کرواتے تھے یا تمام قبیلوں کے سرداروں کے ساتھ مشورہ کرتے تھے؟ سورہ توبہ میں دیکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اینڈ پہ جا کے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ تمام قبیلے کے لوگ ہی جا کے علم حاصل کریں، چاہیے کہ چند ایک لوگ مخصوص ہوں جو علم حاصل کریں، وہ آ کے اپنے قبیلوں میں اسے سکھائیں. بخاری مسلم میں درجنوں احادیث ہیں کہ نبی علیہ السلام پہ جب کوئی قبیلہ ایمان لے کر آتا تھا تو آپ ایک فوکل پرسن مقرر کرتے تھے، ان کا سردار، اس سے مشورہ کیا جاتا تھا، اور وہ مشورہ پورے قبیلے سے مشورہ شمار ہوتا تھا. یہ قبائلی سسٹم تھا، امرہم شورا بینہم ہوتا تھا، قبائلی سسٹم تھا. اب سیدنا علی یا سیدنا عباس بن عبد المطلب یہ بنو ہاشم کے ریپریزنٹیٹو تھے. حضرت عثمان جو ہیں وہ بنو امیہ کے ریپریزنٹیٹو تھے. تو اس کا مطلب پورا ایک قبیلہ ہوتا تھا. یہ تو بات ہی غلط ہے کہ امرہم شورا بینہم نہیں تھا. اور پھر کرائٹیریا تو ایک رکھے نا سب کے لیے. حضرت معاویہ کی وہ جھوٹی تعریفیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر پاکستان میں جو ڈکٹیٹرشپ ہے اس کے خلاف ماشاءاللہ دلیری سے بولتے ہیں. جو اس امت میں سب سے بڑا ڈکٹیٹر گزرا ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں اس نے بڑا امت کے اوپر احسان کیا. تو مجھے بتائیں مشرف کا کیا قصور ہے جس سے غامدی صاحب اتنے ناراض تھے کہ اس کے بارے میں انہوں نے ٹی وی چینل کے اوپر کہہ دیا تھا کہ جب مشرف نے ماشاء اللہ لگایا تھا تو سب آرڈینیٹس کو چاہیے تھا اس بندوق کو اس کے اوپر کر لیتے کہ تو ہمیں آئین کے خلاف چلا رہا ہے. تو یہ قانون حضرت معاویہ کے اوپر کیوں نہیں لگتا کہ جب انہوں نے خلیفہ راشد کے خلاف بغاوت کی اور یہ کہنا جی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی، تو ہم پوچھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی جس ٹائی کے بعد خلیفہ بنے تھے، جو بخاری میں آتا ہے، جو 6 رکنی کمیٹی تھی حضرت عمر نے بنائی تھی، اینڈ پہ حضرت عثمان اور علی بچے تھے، ان دونوں میں سے حضرت عثمان کو سلیکٹ کیا گیا تھا. تو اگر حضرت معاویہ اس قابل تھے تو اس 6 رکنی کمیٹی میں کیوں نہیں تھے؟ ٹائی ان دونوں میں کیوں آگے پڑی؟ اینڈ پہ حضرت طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، عبد الرحمن بن عوف باہر نکل گئے تھے. جب ٹائی 2 میں پڑی تھی تو اس کا مطلب تھا کہ دونوں میں سے جب ایک چنا گیا تو دوسرا جب فوت ہو جائے گا تو اس کے بعد جو دوسرا بچا ہے وہ سب سے سوٹیبل پرسنالٹی تھا. تو امرہم شورا بینہم تو ہوا تھا. یہ کون سی بات کرنے والی بات ہے؟ اور باقی احادیث کا وہ رد کرتے جا رہے ہیں، ان کو وہ کوئی احادیث نظر نہیں آ رہی، اور دوسری طرف جھوٹی تاریخی روایتوں کو لے رہے ہیں. تو تاریخی روایتوں پہ اگر جانا ہے میرے بھائی تو حضرت معاویہ کے حق میں اگر ایک تاریخی روایت ہے تو ان کے تو خلاف 1000 تاریخی روایتیں ہیں، تو پھر ہم لے آئیں گے، تو اس کا اینڈ تو کوئی نہیں ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ احادیث کی بنیاد کے اوپر فیصلہ کریں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا کیا موقف تھا. اس دور کے سارے واقعات احادیث کے اندر صحیح سند سے بخاری مسلم میں رپورٹ ہوئے ہیں. میں نے کربلا والا ریسرچ پیپر لکھا ہے الحمدللہ، اس کے اندر ہر چیز کلیئر ہے.
اور حدیث عمار جو ان کے گلے میں اٹکی ہوئی ہے، حدیث متواتر ہے وہ، کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت جہنم کی طرف بلائے گی. تو ان سے پوچھیں اس پلانٹ ارتھ پہ آج تک کسی محدث نے اس حدیث کا انکار کیا؟ سنی شیعہ کسی نے، بڑے بڑے چیمپئن ناسبی گزرے ہیں، ان میں سے بھی کسی نے جرت نہیں کی ہے. ہمیشہ حضرت علی کو انہوں نے حق میں مانا، حضرت معاویہ کی اجتہادی خطا کہہ دی کسی نے، اور کسی نے کہا کہ نہیں ہٹ درمی پہ مبنی تھی، لیکن کسی نے یہ جرت نہیں کی کہ حضرت معاویہ کو ٹھیک کہیں. تو پھر معاملات کہاں سے کہاں پر، کسی اصول کے اوپر تو کھڑے ہونا، کیا اصول بنایا ہے؟ ٹھیک ہے. پھر یہ ہمیں کہتے ہیں جی صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہوا ہے. بھئی صحابہ، جن صحابہ کے پیچھے قرآن کھڑا ہے وہ صحابہ کون سے ہیں؟ قرآن تو کہہ رہا ہے 3 طرح کے صحابہ ہیں. سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، سابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لے گئے شروع میں جو ایمان لے آئے مہاجرین و انصار، اور جنہوں نے احسان سے ان کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہوا ہے. اور یہ بھی ایک جنرل رول کے طور پر ایکسیپشن ہے. سابقون الاولون میں ہجرت حبشہ جو ہجرت مدینہ سے بھی پہلے ہوئی تھی، حضرت ام حبیبہ کا خامن تھا عبید اللہ، وہ وہاں جا کے مرتد ہو کے عیسائی ہو کے مرا، تو آپ اس کو بھی رضی اللہ عنہ کہیں گے قرآن کے تحت؟ تو کہیں گے نہیں، ایکسیپشن ہے. دوسرا آیا سورہ توبہ کی اس سے اگلی آیت میں کہ مدینہ اور ارد گرد پکے منافق ہیں نبی، جن کو تم بھی نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے، لیکن ہے حضور کے ساتھیوں میں، نمازیں بھی پڑھتے تھے. تیسرا آیت نمبر 102 میں آیا کہ پھر باقی جو بچ گئے وہ ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو مستقبل میں دیکھے گا. تو قرآن میں نبی علیہ السلام کے ساتھیوں کی 3 کیٹیگریز بتائی گئی ہیں: پکے مومن، پکے منافق، اور ملے جلے اعمال کرنے والے. آپ مجھے بتائیں کہ صحابہ کرام کون سے صحابہ کس کیٹیگری میں فال کرتے ہیں، یہ ہمیں کہاں سے پتا چلے گا؟ بخاری مسلم سے پتا چلے گا. تو جدھر جدھر جو فٹ ہے وہ سب کو پتا ہے. تو اس طریقے سے کسی کی غلطیوں پہ پردہ ڈالنے سے کچھ نہیں ہونا. قرآن اپنے مقدمے میں بالکل واضح ہے، اور یہ کہنا کہ جی انہوں نے کوئی سسٹم ڈیولپ نہیں کیا، وہ اسی لیے نہیں کیا کہ اس کو اجتہاد کے اوپر چھوڑا ہے. ماشاءاللہ مشورے سے ہی چیزیں ہوتی تھیں، اللہ کا شکر ہے. پھر نئی پاک چوڑی ہے جی حضرت علی نے حدیث عمار کیوں نہیں پیش کی. میرے بھائی کس کو پیش کریں؟ اس کو جسے خود حدیث پتہ ہے. اٹھائے مسند احمد میں کتنی حدیثیں ہیں کہ دست راس عمر بن عاص کہہ رہا ہے کہ معاویہ قتل ہو گیا عمار ابن یاسر، اور تجھے پتہ نہیں رسول اللہ نے کہا تھا باقی جماعت قتل کرے گی. تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ ہم نے تو نہیں نہ قتل کیا، نہ علی لے کے آتا اور نہ وہ قتل ہوتا، علی نے لا کے ہمارے نیزوں کے آگے اسے پھینکا ہے. جو شخص احادیث کا اس لیول تک مذاق اڑائے اس کو جا کے حدیث کون سی سنائی جائے؟ اسے تو پتہ ہے. یعنی اب میں غامدی صاحب کو سناؤں گا کہ یہ حدیثیں کیا ہیں، قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان کو نہیں پتا کہ کہاں انہوں نے کیا کیا ہوا ہے. تو اگر یہی ہم اصول مانیں گے تو پھر ہم کہیں گے بھئی سقیفہ بنی ساعدہ میں جو حضرت ابوبکر کی بیعت ہوئی ہے، بخاری مسلم دونوں میں آتا ہے، اس میں تو حضرت ابوبکر نے ابو عبیدہ ابن جرح اور حضرت عمر کا ہاتھ اٹھا کے کہا تھا کہ انصار مدینہ ان دونوں میں سے خلیفہ چن لو. تو اس وقت حضرت ابوبکر نے کیوں نہیں کہا کہ مجھے حضور نے اپنے مسلح پہ کھڑا کیا تھا، میں تمہارا سکسیسر ہوں تمہارے نبی کے بعد؟ ان تو نہیں پیش کیا، یہ تو حضرت عمر نے ان کو آگے کیا. تو چھوڑ دیں میرے بھائی، بات کہاں سے کہاں جائے گی، کسی ایک اصول کے اوپر کھڑے ہوں. میرا خیال ہے غامدی صاحب نے جتنی عزت کمائی تھی نا اپنی علمی گفتگو سے، مجھے ان کے بہت قریبی لوگ جو 20-25 سال سے ان کے ساتھ اٹیچ ہیں، انہوں نے مجھے کہا کہ غامدی صاحب اتنی کمزور گراؤنڈ کے اوپر نظر آئے ہیں اپنے ان یعنی جو انہوں نے فلسفی گھڑی ہے اس کے اوپر، کہ اس سے پہلے کبھی اتنے کمزور نظر نہیں آئے تھے، نہ کوئی آیت نہ کوئی حدیث، اپنی مرضی کی چیزیں. بھئی کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہو نا، ایک اصول طے کریں تو پھر ہم دیکھیں کہ احمد معاویہ کا سٹیٹس ان کو بتاتے ہیں. آج ایک قرآن پہ آئے تو بتائیں کہ ان کے اعمال قرآن والے تھے. ان کے اعمال ظاہر ہے حدیثوں میں رپورٹ ہوئے ہیں، تاریخ کو تو چلے جھٹلا دیں گے. جو بخاری مسلم میں ان کے اعمال آئے ہیں کہ وہ اپنے دور خلافت میں کیا، دور ملوکیت میں کیا کچھ کرتے رہے ہیں، اور یہ سنیوں کی کتابیں، تو بتائیں یہ سابقون الاولون والے اعمال ہیں؟ پھر ہم حضرت علی کا بھی کریکٹر بتائیں گے. تو کسی گراؤنڈ پہ تو کھڑے ہو نا. قرآن پہ آنے تو آ جائیں، قرآن میں تو ویسے ہی پتہ صاف ہے، سابقون الاولون یہ ہے ہی نہیں ہے، ملے جلے اعمال کرنے والے ہیں. ٹھیک ہے، ہم رافضیوں کی طرح یہ نہیں کہتے کہ منافق ہیں، ہم تیسری کیٹیگری میں ڈالتے ہیں. احادیث پہ آ جائیں تو انشاءاللہ پھر اس طرح ہم کھول کھول کے آپ کو بیان کریں گے. جب آپ نہ قرآن پہ کھڑے ہو رہے ہیں نہ حدیث پہ کھڑے، آپ کھڑے کس چیز کے اوپر ہیں؟ مجھے یہ نہیں سمجھ آ رہی
کس بنیاد کے اوپر آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں؟ کوئی گراؤنڈ تو لے کے ہے نا. خالی زیادہ دیر بول لینے سے تو کوئی دلیل نہیں آتی. تو آپ دیکھ لیں پھر لوگوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے کہ کوئی علمی بات کریں, کسی گراؤنڈ کے اوپر کھڑے ہوں. جب تک ہم کسی کامن ٹرم کے اوپر راضی نہیں ہوتے ہیں اس وقت تک آگے چل نہیں سکتے. جب ہمارا سلیبس ہی ایک نہیں ہو رہا تو پھر ہم آگے کیسے چلیں گے؟ اسی بخاری مسلم سے آپ جو ہے وہ اپنی مطلب کی روایتیں لے ہیں. جب ہم اسی بخاری مسلم سے انہی اسناد کے اوپر جو ہے وہ امیر شام کے بارے میں بات کریں تو آپ کہیں میں حدیثوں کو نہیں مانتا. تو سر چھوڑ دیں حدیثوں کو. میری تو ویڈیو حدیث عمار سے کیوں بھاگتے ہو؟ یہ میری ویڈیو دیکھیں, میں نے ان کے 14 طبق روشن کیے کہ آ جاؤ قرآن پہ. قرآن بتا رہا ہے کہ کس کا ایمان کس لیول کا ہے, کون ملے جلے عمال کرنے والا ہے, کون منافق ہے اور کون سبقت لے گیا ہے. یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کس موقع پہ آ کے مسلمان ہوئے ہیں؟ جب اسلام کی جیت ہو چکی تھی. تاریخ بھی یہی کہتی ہے, احادیث بھی یہی کہتی ہیں. تو ان لوگوں کا سٹیٹس قرآن میں کیا ہے؟ پھر ہمیں کہیں گے کل وعد اللہ الحسنہ. بھائی کس کے ساتھ اللہ نے حسنہ وعدہ کیا ہے؟ جو اعمال بھی کرے گا. سورہ الفتح کی آخری آیت ہے 29 نمبر, محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. صحابہ کی اللہ نے تعریف کی ہے, اور یہ کن صحابہ کی؟ صلح حدیبیہ والے. یہ اس موقع پہ آیات نازل ہوئی ہیں سورہ فتح, انا فتحنا لک فتحا مبینا. اللہ نے کہا میں راضی ہو گیا ان سے, لیکن اس کے اینڈ میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا منہم مغفرۃ و اجر عظیما. ان میں سے بھی مغفرت اور اجر عظیم ان کے لیے جو نیک اعمال کے اوپر ثابت قدم رہیں گے. ایسے لوگ موجود ہیں جو کہ میں بتا رہا ہوں سابقون اولون. ہجرت حبشہ کا صحابی جو ہے مرتد ہو کے مرے, عبید اللہ ام حبیبہ کا خاوند, ام المومنین کا سابقہ خاوند, حضرت معاویہ کی بہن تھی ام حبیبہ. تو یہ کس کو لے کے بیٹھے ہوئے میرے بھائی؟ کاتب وہی بخاری مسلم میں آتا ہے مرتد ہو گیا تھا, زمین میں دفناتے تھے, قبول نہیں کرتے تھے. تو کاتب وہی ہونا بھی اس وقت فضیلت ہوگی جب آپ کے مال بھی ٹھیک ہوں گے. تو یہ میں اس کے اوپر میرا اتنا کچھ میں بول چکا ہوں. میں نے احادیث لکھ دی ہیں. غامدی صاحب کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے, نہ قرآن پہ ہم سے بات کر سکتے ہیں, نہ احادیث. تو خیر انہوں نے خود ہی اعلان کر دیا کہ احادیث ہمارے خلاف ہیں. ٹھیک ہے, جب متواتر احادیث کا انکار کر رہے ہیں تو تھوڑا سی جرت کر کے کہیں کہ انجینئر صاحب وہ موقع بیان کر رہے ہیں جو بخاری مسلم کا ہے, تاکہ پھر ہم لوگوں کو بتائیں کہ بخاری مسلم کس کے امام ہے, اور یہ بتائیں کہ یہ کس کا موقف بیان کر رہے ہیں. کسی ایک امام کا نام لیں جسے امت مانتی ہو, سنی ہو شیعہ ہو. تو یہ اس کے جواب میں غامدی صاحب اینڈ پہ پتہ کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے یہ حقیقت اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ ہی کھولی ہے. تو آپ پہ جو اللہ تعالیٰ نے نہیں حقیقت کھولی ہے, کسی اور نے کھولی ہے حقیقت. اللہ نے کھولی ہوتی تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ اپنا موقف رکھتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے کہا جواب دو, اور جواب تو اس بات کا دیں کوئی بات ہوئی بھی ہو. ایک بندہ ستی باتیں کر کے بغیر ریفرنس کے بیان کر کے چلا جائے, اس کا میں کیا جواب دوں؟ وہ کوئی آیت لائے, کوئی حدیث لائے جس کا میں جواب دوں. ٹھیک ہے, امرهم شورا بینہم کہیں نہیں, جن کو پتا کہ اس کا مطلب قبائلی سسٹم میں کیا ہوتا ہے, کہ ووٹنگ ڈلوانی ہوتی ہے یا صرف قبیلوں کے سرداروں کو پوچھنا ہوتا ہے. تو یہ چھوڑ دیں, ان لوگوں کسی گراؤنڈ پہ نہیں کھڑے. اور ہمارا اصول ہے کہ جو بندہ کسی گراؤنڈ پہ نہ کھڑا ہو آپ اس کے ساتھ بات کر ہی نہیں سکتے. اس کے لیے قرآن میں حکم ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. ٹھیک ہو گیا جی؟ ٹھیک ہے جی, نیکسٹ کوئی ہے تو جزاک اللہ. علی بھائی ختم ہو گئی, دعا کروا دیں. اللهم انی اسألک بانک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد اللهم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانثانا اللهم من احییته منا فاحیه علی الاسلام ومن توفیته منا فتوفه علی الایمان اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اے اللہ جن جن بھلائیوں کا سوال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تجھ سے کیا, ہمارے حق میں, ہمارے ماں باپ کے حق میں, ہمارے بیوی بچوں کے حق میں, پوری امت کے حق میں قبول و منظور فرما. جن جن چیزوں کے شر سے تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیری پناہ طلب کی,
تمام دنیا کے مسلمانوں کو ان چیزوں کے شر سے اپنی پناہ عطا فرما۔ اے اللہ پورے عالم اسلام کی خیر فرما، خصوص بالخصوص انڈیا میں، آکوپائڈ کشمیر کے اندر، چائنا میں، فلسطین میں، نیپال میں، عراق میں، افغانستان میں، جہاں کہیں بھی مسلمان مظلومی کی زندگی گزار رہے ہیں، اے اللہ غیب سے ان کی عزت، آبرو، جان مال کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنی موت سے پہلے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو لوگ بھی اس دعوت حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اللہ ان کے جو بھی چھوٹے بڑے رشتہ دار فوت ہو چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما۔ تمام مسلمانوں کی تمام دینی، دنیاوی، جسمانی، روحانی، ظاہری، باطنی پریشانیاں، تکلیف، مصیبتیں، دکھ، بیماریاں، دشواریاں دور فرما۔ اے اللہ کئی مسلمان بھائیوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا، اے اللہ اسپیشلی جو لوگ جن کے گھر والے بیمار ہیں، کسی کا بچہ بیمار ہے، کسی کے ماں باپ، کسی کی بیوی بیمار ہے، کسی کا بھائی بیمار ہے، اے اللہ سب کی حالت سے تو واقف ہے، اے اللہ تمام کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں ایمان و عافیت کے ساتھ مدینہ شریف میں موت، بقیع غرقد میں مدفن، اور جنت الفردوس میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ ہمارے نذیر بھائی نے خصوصاً دعا کے لیے کہا تھا، اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ وہ جو دین کے لیے کام کر رہے ہیں، اے اللہ اس کا ان کو اجر عظیم عطا فرما، استقامت نصیب فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الدین، آمین۔ اللہ علیہ، جزاک اللہ، جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ اللہ